السلام علیکم، آداب عرض جی ڈیئر لسنرز، کہیے کیا حال احوال ہیں، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں، اور جناب آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ۔ ناول کا نام ہے تتلیوں کو چھو کر، مصنفہ ہے رخ چودھری، اور آپ سب سنیں گے اس کی قسط نمبر 5، اور اس ناول کی فرمائش جو ہے وہ ہم سے کی ہے طارق شیخ نے۔ پیاری بی بی جان، السلام علیکم۔ میں یہاں خیریت سے ہوں اور دل لگا کر تعلیم حاصل کر رہا ہوں۔ اب میرا دل لگ گیا ہے، بڑا مزہ آتا ہے۔ جہاں ہم رہتے ہیں نا، وہ ایک بزرگ خاتون ہے، آپ کی عمر کی ہیں، مس سوزی، ہمارا بہت خیال رکھتی ہیں۔ میری صحت اتنی اچھی ہو گئی ہے کہ آپ پہچان نہیں پائیں گی۔ مجھے تو اندیشہ ہے بھابیاں مجھے برفانی ریچھ نہ کہہ ڈالیں۔ خیر جو چاہے کہیں، سب بہت یاد آتے ہیں۔ آپ کی صحت کیسی رہتی ہے؟ آغا جی کو میں نے الگ خط لکھا ہے، امید ہے مل گیا ہوگا۔ باقی سب کیسے ہیں؟ قدسیہ، عذرا اور سیدہ بھابھی کو بہت سلام، بچوں کو پیار، آپ کی دعاؤں کا طالب فرمان۔ آبی نے دھیرے دھیرے خط پڑھ کر سنایا اور پھر بی بی جان کو دے دیا۔ ارے جیتا رہے میرا بچہ، خوش ہے وہاں پر، اچھا ہے دل لگ گیا، ورنہ میں تو فکر مند رہتی تھی۔ اللہ اسے قدم قدم پر کامیابیاں نصیب کرے، آمین۔ آبی کا رواں رواں پکار اٹھا۔ آج پورے 1 سال اور 6 ماہ ہو گئے فرمان کو گھر سے گئے ہوئے، ہے نا بیٹی؟ بی بی جان نے آبی کو دیکھا جو جانے کب سے ہجر کی آگ میں جل رہی تھی۔ آبی نے اس بات میں سر ہلایا اور اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ جب بھی فرمان کا خط آتا دل کا درد سوا ہو جاتا۔ بے وفا ایک بار تو پوچھ لیتا کہ اس برہن کا کیا حال ہے جسے میں اپنی محبت کی آگ میں جلتا چھوڑ آیا ہوں۔ فرمان، جدائیوں کے رستے آپ کو کتنے راس آ گئے ہیں۔ وہ تکیے میں سر دیے جانے کب تک فرمان سے شکوہ کناں رہتی کہ سیدہ آ گئی تو وہ سنبھل کر بیٹھ گئی۔ فرمان کے وہاں سیٹ ہونے پر آغا جی خوش اور مطمئن ضرور تھے، مگر دوسری طرف ان کو آبی کی فکر تھی، کیونکہ خاندان میں آج تک اس عمر تک لڑکی بن بیاہی نہیں رہی تھی۔ آبی ابھی تک بیٹھی تھی، گو کہ وہ ان کے بیٹے کی منگیتر تھی، کوئی ایسی بات تو نہیں تھی، مگر پھر بھی ہم آبی کی طرف سے پریشان ہیں بیگم۔ اب اس کی عمر ہے کہ شادی ہو جانی چاہیے، مگر فرمان کا بھی خیال ہے اس کی تعلیم متاثر نہ ہو۔ آغا جی کمرے میں آہستہ آہستہ ٹہلتے ہوئے بولے، اس میں اتنا پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ فرمان کو بلا لیجئے، شادی کر کے آبی کو ساتھ لے جائے، اس کی تعلیم بھلا کیوں کر متاثر ہونے لگی؟ گھر کی تو بات ہے، آبی کو چاہے لے جائے، نہ چاہے تو بھی کوئی بات نہیں۔ آپ کی تجویز دل کو تو لگتی ہے بیگم، مگر مجھے زیادہ امید نہیں فرمان سے۔ آغا جی نے رک کر بیگم کو دیکھا اور ان کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئے۔ اب ایسی بھی بات نہیں آغا صاحب، وہ اپنی نہیں ہماری مرضی کا پابند ہے۔ منگنی بھی تو اس نے بغیر کسی حیل و حجت کے کر لی تھی۔ میرا نہیں خیال کہ وہ انکار کرے گا، آپ اسے کہہ کر تو دیکھیں۔ تو پھر ہم آج ہی فرمان بیٹے کو خط لکھ دیتے ہیں کہ اسے جب بھی ذرا فرصت ملے تو آ جائے، تاکہ اس کو تو فرصت ملے گی نہیں، بہانے بنائے گا۔ آپ حکم دے دیں اس کو کہ اسے ہر حال میں آنا ہے۔ بی بی جان نے درمیان میں شوہر کی بات کاٹ کر کہا۔ وہ بے حد بے قرار ہو رہی تھی۔ گھر میں سب کے ساتھ آبی کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ آغا جی نے فرمان کو واپس آنے کو کہا ہے۔ سجیلے سب نے آنکھوں میں آ بسے تھے، سب ہی خوش تھے کہ یہ بات اب اٹھی ہے تو کچھ نہ کچھ ہو بھی جائے گا۔ مگر اس وقت سب سرد پڑ گئے جب فرمان نے لکھ دیا کہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، مگر چونکہ یہاں پر پڑھائی بہت سخت ہے اس لیے میں اسے درمیان میں چھوڑ کر نہیں آ سکتا، اور نہ ہی یہاں آبی کو رکھ سکتا ہوں، لہٰذا کچھ عرصے کے لیے مہلت دے دیں۔ یہ لڑکا جانے کیا دکھائے گا، سوچا تھا کہ اسی بہانے آ جائے گا تو دل کو کچھ سکون ملے گا، پتہ نہیں اسے ماں کا آخری دیدار بھی نصیب ہوگا کہ نہیں۔ بی بی جان بہت دل برداشتہ ہو گئی۔ خدا نہ کرے بی بی جان ایسی باتیں کیوں کرتی ہیں، فرمان مصروف ہیں، ذرا فرصت ملتے ہی آ جائیں گے۔ قدسیہ بیگم نے فوراً بی بی جان کو تسلی دی۔ آپ کتنے بے درد ہیں فرمان کہ آپ کو اتنی بھی فرصت نہیں کہ محبت کے مارے ہوں کو ایک نظر دیکھ ہی لیں۔ بی بی جان کا سر دباتے ہوئے آبی اپنی تڑپ کو بی بی جان کے نام منسوب کر رہی تھی، لیکن اس روز اچانک ہی بالکل غیر متوقع طور پر فرمان آ گئے تو جیسے زندگی مسکرانے لگی۔ ہر کوئی خوش اور شاداب تھا، بی بی جان تو بیٹے کے واری صدقے ہو رہی تھی۔ شوریتا دھڑکنوں کو لیے آبی تو کمرے میں بند ہو گئی، تب سے اب تک اس نے فرمان کی ایک جھلک بھی نہیں دیکھی تھی، اور فرمان کو ہر وقت بی بی جان ساتھ لگائے رکھتی۔ ابھی کتنا کورس ہے بیٹے تمہارا، جانے کیا شوق چرایا تمہیں، جلدی ختم کرو اسے، میں نہیں رہ سکتی تمہارے بغیر۔ بی بی جان نے فرمان کو اس طرح ساتھ لگا رکھا تھا گویا وہ چھوٹے سے ہوں اور ابھی کہیں بھاگ جائیں گے۔ بس بی بی جان 2 سال اور، اس کے بعد کہیں نہیں جاؤں گا، میری توبہ، یہ دیکھیں کان پکڑتا ہوں۔ فرمان واقعی کانوں کو ہاتھ لگا کے بولے تو بی بی جان مسکرانے لگی۔ ویسے بی بی جان یہ زیادتی ہوتی ہے والدین کی کہ یا تو سب سے بڑی اولاد سے پیار ہوتا ہے یا پھر سب سے چھوٹی اولاد پیاری ہوتی ہے، درمیان والی تو بس ایسے ہی صدقے کی ہوتی ہے۔ آج دیکھو بی بی جان کتنی خوش ہیں، مگر مجال ہے فرمان تمہارے پیچھے جو ہم نے انہیں مسکراتے دیکھا ہو۔
ارے چندہ، یہ تو وہم ہوتا ہے اولاد کا، ورنہ والدین کے لیے سارے اولاد ایک جیسی ہوتی ہے۔ ایک دور ہو جاتا ہے تو روشنی کم ہو جاتی ہے آنکھوں کی، اور تو کوئی بات نہیں، بی بی جان نے رحمان کو ساتھ لگاتے ہوئے کہا جو شکوہ کر رہے تھے۔ بس فرمان، اب تیار ہو جاؤ، آغا جی تمہاری شادی کر کے ہی واپس جانے دیں گے۔ قدسیہ بیگم سب کو چائے پیش کرتی ہوئی بولیں تو فرمان اچھل کر کھڑے ہو گئے۔ بھابی جان پلیز ایسا مت سوچیں، ابھی مشکل سے تو میں سیٹ ہوا ہوں، اور پھر میرے پاس وقت کہاں، ایک ہفتہ اور رکوں گا بمشکل۔ آپ آقا جی کو منع کر دیں، فرمان لجاجت سے بولے۔ ایک ہفتہ ہے تو کیا ہوا بھائی، شادی کے لیے کون سا صدیاں درکار ہوتی ہیں، بس ایک آدھ گھنٹے میں نکاح پڑھا جاتا ہے اور بات ختم ہو جاتی ہے۔ بھائی میں تو آغا جی کی حامی ہوں، اب تو ہو جانی چاہیے شادی۔ بھابیاں فرمان کو چھیڑ رہی تھیں اور وہ چیپتے ہوئے ان کو منع کر رہے تھے۔ یہ تو مذاق کی بات تھی فرمان بیٹے، لیکن میں اور تمہارے آغا جی چاہتے ہیں کہ اب یہ کام ہو ہی جائے، کیونکہ آبی کی اب عمر ہو گئی کہ اس کی شادی ہو جائے، اور تم تو مزید 2 سال کا وقت مانگ رہے ہو۔ یہ تو مشکل ہے، لوگ باتیں بنائیں گے، شادی تم کر جاؤ، چاہو تو ساتھ لے جاؤ، چاہو تو… گستاخی معاف بی بی جان، میں سب جانتا ہوں، سمجھتا ہوں، لیکن آبی نے کہاں جانا ہے، کیوں لوگ باتیں بنائیں گے، 2 سال کی تو بات ہے، بس چٹکیوں میں گزر جائیں گے، پھر آپ کا جو حکم ہوگا، میرا سر خم پائیں گی آپ۔ فرمان نے خم درمیان میں روک کر بی بی جان کے ہاتھ آنکھوں سے لگا کر کہا تو ماں کا دل پسیج گیا۔ اچھا بیٹا، جیسے تمہاری خوشی، والدین تو بچوں کی خوشی میں ہی خوش رہتے ہیں۔ بی بی جان کو مایوسی ہوئی، مگر اب کیا کر سکتی تھیں۔ آپ بھی کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے انجانی خواہشوں کے حصار میں گھری ہوئی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ دل ایک دم دھڑک اٹھا کہ شاید فرمان ہو اور اس سے شکوہ کرنے آئے ہوں۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ دروازہ کھولا تو نسرین تھی۔ کیا بات ہے نسرین؟ دھڑکنیں بے دم سی ہونے لگیں۔ پاگل تھیں بھلا، ایسی خواہش کیوں کرتی تھی، پوری نہ ہو سکتی ہو جو، جس کی کوئی منزل نہ ہو۔ وہ ابھی بی بی آپ کو بی بی جان نے اپنے کمرے میں بلایا ہے۔ نسرین جس طرح ہانپتی ہوئی آئی تھی اسی طرح چلی گئی، اور ابھی گہرا سا سانس لے کر آئینے کے سامنے آ گئی۔ الجھے بالوں کو ترتیب دے کر دوپٹہ درست کرتی ہوئی بی بی جان کے کمرے میں آ گئی۔ آداب بی بی جان۔ جیتی رہو بیٹی، تم کہاں تھی؟ پتہ ہے تمہیں کتنی عادی ہوں تمہاری، مگر تم جانے کہاں رہتی ہو۔ یہاں آؤ، میرے قریب بیٹھو۔ بی بی جان نے اسے ایسے ساتھ لگا لیا جیسے صدیوں بعد ملی ہوں۔ بس بی بی جان، وہ ایسے ہی… میں سمجھ گئی، آؤ ذرا اپنے نرم نرم ہاتھوں سے سر میں تیل ڈال دو، اتنے روز سے بال سوکھے ہو رہے ہیں۔ جی بہتر۔ وہ آہستگی سے ان کے سر میں تیل لگانے لگی۔ آہٹ پر مڑ کر جو دیکھا تو فرمان کھڑے تھے۔ دل دھڑکا، ہاتھ کانپے، اور ڈھیر سارا تیل بی بی جان کے سر سے ہوتا ہوا گردن پر پہنچ گیا۔ بدن کا سارا خون چہرے پر چھلک آیا۔ وہ کھڑے تھے، سینے پر ہاتھ باندھے، اور اس کی بوکھلاہٹ سے محظوظ ہو رہے تھے، جو کبھی دوپٹہ درست کر رہی تھی، کبھی تیل کی بوتل رکھ رہی تھی۔ آداب۔ دھڑ دھڑ کرتے دل کے ساتھ بمشکل زبان ہل پائی۔ فرمان پھر آگے بڑھ آئے۔ وعلیکم آداب۔ مجھے آئے ہوئے تو 2 ہفتے ہو چلے ہیں آبی، تم کہاں گم تھی، نظر بھی نہیں آئی۔ یہ خواب تھا کہ حقیقت؟ جذبے لفظوں کی صورت فرمان کے لبوں تک آ گئے تھے۔ یہی تو آبی کا خواب تھا، یہی تو خواہش تھی، یہ اس کے دل کی آواز تھی۔ یہ فرمان تک کیسے پہنچ گئی؟ اس نے تو پہرے بھی ٹھائے تھے اپنی سوچوں پر بھی، پھر فرمان تک اس کی خواہشوں کی آواز کیسے پہنچ گئی؟ پیشانی اور ہتھیلیوں میں نمی اتر آئی۔ وہاں کھڑا ہونا 2 بھر ہو رہا تھا۔ وہ دھڑکنوں کو سنبھالتی بمشکل اپنے کمرے میں آئی۔ اس نے کھڑکی کے پٹ کھول دیا۔ اماوس کی یہ تاریکی آج بہت بھلی لگ رہی تھی۔ یوں تو روز ہی ہوتا ہے، آسمان پر تارے بھی ہوتے ہیں، اور وہ کھڑکی میں یوں روز ہی ان سے باتیں کرتی، مگر آج تک نہ کوئی تارا اس کے آنگن میں اترا، نہ ہی ہوا کے یہ شریر جھونکے کبھی اتنے بھائے تھے۔ آج کیا بات تھی کہ سب کچھ اچھا لگ رہا تھا؟ وہ ننھے ننھے تاروں کو دیکھتے ہوئے دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ فرمان آئے ہوئے تھے تو گھر بھر خوش اور مصروف تھا، اور اب وہ جا رہے تھے تو سب اداس اور ویران سے تھے۔ سب اپنے اپنے خول میں واپس چلے گئے۔ کتنے دنوں تک بی بی جان کی پلکیں خشک نہ ہو سکیں، اور آبی انتظار کی شاہراہ پر پھر آرزوؤں کے دیپ جلانے لگی۔ حمیرہ کیا بیاہ کر آئی تھی، جیسے گھر میں رونق پڑ گئی تھی۔ حمیرہ خود بھی بے حد خوش رہتی اور بہزاد کا بھی بے حد خیال رکھتی کہ اس کو دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ کبھی کسی اور کو چاہتی تھی۔ اس کے دل و دماغ میں اب صرف بہزاد تھے۔ حمیرہ، پتہ ہے میں اپنی قسمت پر کس قدر نازاں اور خدا کا کتنا شکر گزار ہوں۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں تمہیں پا لوں گا، بہزاد محبت سے سرشار لہجے میں کہتے۔ کیوں بھلا؟ میں کوئی ایسی سپر چیز تو نہیں کہ آپ کو نہیں مل سکتی تھی؟ ہاں حمیرہ، تم میرے لیے سپر سے بڑھ کر کچھ تھیں۔ تمہیں کیا خبر میں نے تمہیں کتنا چاہا ہے۔ بچپن ہی سے تم مجھے بہت اچھی لگتی تھیں۔ یاد ہے میں بہانے بہانے سے تمہارا ہاتھ پکڑ لیا کرتا اور اپنے ساتھ رکھنے کی کوشش کرتا، اور تم بھاگ جاتی۔ جب بڑے ہوئے تو اس خبر نے مجھے اندر سے توڑ ڈالا کہ تم اور شہزاد ایک دوسرے سے منسوب ہو۔ پھر میں نے خود پر ضبط کر لیا کہ جو میری نہیں میرے بھائی کی امانت ہے، تو میں اس کے لیے اس قسم کی سوچ رکھ کر گناہ گار ہو رہا ہوں۔ مگر دل آخر دل ہوتا ہے، عقل کی کوئی بات اس کے پلے تھوڑی بنتی ہے۔ کسی طور پر بھی تمہاری چاہت سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں تھا۔
میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ جب تم شہزاد کی بن کر اس گھر میں آ جاؤ گی تو میں اس گھر سے چلا جاؤں گا۔ کم از کم مجھ میں تو یہ ہمت نہیں تھی کہ تمہیں کسی اور کا ہوتے ہوئے دیکھوں، خواہ وہ میرا ہی بھائی کیوں نہ ہو، اور تم یوں اچانک بہار بن کر میری زندگی میں آ گئی۔ میں خود کو یقین دلانا مشکل ہو گیا میرے لیے۔ بہزاد فطرتاً بہت خاموش تھے اور کچھ صابر شاکر قسم کے بھی تھے اور خود پر قابو بھی تھا، اسی لیے حمیرہ چاہنے کے باوجود کبھی کسی کو خبر نہیں کر سکے سوائے شہزاد کے، جس نے ان کی ڈائری پڑھ لی تھی۔ چلیے اب یقین کر لیجئے کہ میں آپ کو مل چکی ہوں۔ ویسے آپ ہیں بڑے چھپے رستم، قسم سے کبھی احساس تک بھی نہیں ہوا تھا کہ آپ اس قدر چاہتے ہیں مجھے۔ میں خود بھی اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتی ہوں کہ آپ جیسا نہ صرف چاہنے والا بلکہ عزت کرنے والا شوہر ملا۔ حمیرہ نے بھی اس کی محبت کے جواب میں بھرپور محبت کا اظہار کیا۔ وہ اپنے خلوص اور احترام میں کمی نہیں آنے دینا چاہتی تھی۔ بہزاد آپ کو اگر فرصت ہو تو گاؤں ہو آئیں، حمیرہ چائے کے برتن میز پر رکھتی ہوئی بولی تو بہزاد حیرانی سے اس کو دیکھنے لگا۔ ویسے تو حمیرہ مجھے قطعی کوئی اعتراض نہیں، مگر ابھی کل ہی تو ماموں جان اور مومانی جان گئے ہیں۔ کیوں، آپ کا کیا خیال ہے؟ میں آ گئی ہوں تو اپنے بھائی بھابھی اور بچوں کو بھول گئی ہوں؟ ہر دم یاد آتے ہیں۔ بھائی جی تو بھابھی کو لائیں گے نہیں، ہم خود ہی مل آتے ہیں، میرا دل اداس ہے۔ شہباز بھائی تو آپا کو ترسا ترسا کر لاتے ہیں، یوں لگتا ہے جیسے ہماری بہن کالے پانی میں بیاہی گئی، جہاں نہ ہم جا سکتے ہیں اور نہ وہ آ سکتی ہیں۔ دکھ کے سائے بہزاد کے چہرے پر لہرانے لگے۔ میں آپ کی اس بات کا کیا مطلب سمجھوں بہزاد؟ نہ جاؤں کیا؟ حمیرہ کے لہجے میں جانے کیا تھا کہ بہزاد چونکے اور اس کی طرف دیکھنے لگے۔ حمیرہ کے چہرے کی تحریر ان کو تڑپا گئی۔ ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ حمیرہ ان کی اس بات کا یہ مطلب لے گی۔ حمیرہ باخدا میرا تو ایسا کوئی مطلب نہیں تھا، اور میں اتنا گرا ہوا بھی نہیں کہ اگر میری بہن تمہارے بھائی کے گھر دکھی ہے تو میں تم سے بتلا لوں۔ نہیں حمیرہ، ایسا تم نے سوچا ہی کیوں؟ تمہیں کیا خبر تم میری کتنی راتوں کی دعاؤں کا ثمر ہو۔ میں تمہیں چاہتا ہی نہیں، تمہاری عزت بھی کرتا ہوں۔ بہزاد کے دل کو یہ بات لگ گئی تھی، ان کی فطرت کی یہ سب سے بڑی کمزوری تھی کہ کوئی ان کو غلط سمجھے۔ حمیرہ اٹھ کر ان کے قریب آ گئی۔ چاہتوں کی تو آپ بات ہی نہ کریں بہزاد، مجھے یاد ہے بھائی جی بھی منزہ بھابھی کے لیے اتنے ہی دیوانے ہو رہے تھے اور کہتے تھے کہ اگر منزہ نہ ملی تو اس کو اغوا کر لیں گے یا پھر خودکشی کر لیں گے، اور پھپھو اور پھوپھا جان تیار نہیں تھے۔ ان کی حالت کو دیکھتے ہوئے ان کو حامی بھرنی پڑی تھی۔ اور یہ بھی مجھے یاد ہے کہ شادی کے بعد سے اب تک بھائی جی نے بھابھی کو سکھ کا سانس نہیں لینے دیا، ہر وقت طنز کے تیر اس بیچاری پر برساتے رہتے ہیں۔ شادی سے پہلے بھی کبھی میرے دل میں یہ خیال نہیں آیا تھا کہ آپ لوگ مجھ سے منزہ بھابھی والا بدلہ لیں گے، اور نہ اب کوئی خطرہ ہے۔ مجھے آپ پر مکمل اعتماد ہے بہزاد۔ باخدا میں نے اس نظریے سے نہیں کہا تھا، میں تو آپ کے حکم کی پابند ہوں، جو حکم دیں گے میرا سر تسلیم خم پائیں گے۔ بیوی کی اتنی فرمانبرداری اور اظہار اعتماد نے بہزاد کو معتبر کر دیا، وہ پرسکون ہو گئے۔ تم ایسی باتیں نہ کیا کرو حمیرہ، اتنی پڑھی لکھی ہو، کوئی تم پر حکم نہیں چلا سکتا۔ آپ عزت، احترام اور حکم ماننا یہی میری تعلیم کا حصہ ہے، اسے میں کس طرح رد کر سکتی ہوں؟ آپ کی ہر بات میرے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے۔ حمیرہ میں واقعی بے حد خوش نصیب ہوں کہ مجھے تم جیسی بیوی ملی ہے۔ ہم کل ہی گاؤں چلیں گے۔ بہزاد نے فرط جذبات اور مسرت سے حمیرہ کے ہاتھ تھام لیے تو وہ مسکرانے لگی۔ آپ کو پتہ ہے بہزاد میں گاؤں کیوں جانا چاہ رہی ہوں؟ حمیرہ سوالیہ نگاہوں سے شوہر کو دیکھنے لگی۔ جناب آپ نے فلسفے میں ایم اے کیا ہے، ہم اگر یہ کہہ دیں کہ یہ دیوار ہے تو آپ کی منطق اسے دلیلوں سے دیوار کے بجائے کچھ اور ثابت کر سکتی ہے۔ آپ کی کیا بات ہے جی؟ چلیے بتا دیں کیوں جانا چاہتی ہیں؟ بہزاد کی بات پر حمیرہ کتنی ہی دیر ہنستی رہی، پھر سنجیدہ ہو کر کھڑی ہو گئی۔ آپ کو معلوم ہے بہزاد کے ابا جی نے آدھی جائیداد میرے نام کر دی ہے۔ حمیرہ ان کی طرف گھومی۔ ہاں معلوم ہے، مگر مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں۔ بہزاد کو شہباز کی تلخ گفتگو یاد آ گئی۔ آپ کو نہیں، مجھے تو ہے دلچسپی، میں اپنے حق سے دستبردار نہیں ہو سکتی۔ آدھی جاگیر ہے، کوئی مذاق نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ شہباز بھائی درست کہتے تھے؟ بہزاد نے غور سے حمیرہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا درست کہتے تھے؟ حمیرہ نے حیرانی سے بہزاد کو دیکھا۔ یہی کہ تم جاگیر سے دستبردار نہیں ہوگی۔ تو کیا اس سلسلے میں آپ کی بھائی جی سے بات ہوئی تھی؟ اب حمیرہ مزید حیران ہو کر کھڑی ہو گئی۔ ہاں، شادی سے پہلے جب وہ مہر کی رقم بڑھوانے آئے تھے تبھی انہوں نے مجھ سے جاگیر کی بات کی تھی کہ میں تمہیں مجبور کروں کہ تم دستبردار ہو جاؤ۔ اور آپ نے کیا کہا تھا؟ حمیرہ بے قراری سے درمیان میں بول پڑی۔ یہی کہ یہ سراسر حمیرہ کا معاملہ ہے، وہ دستبردار ہونا چاہے گی تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ فی الحال میں کوئی فیصلہ کرنے کا مجاز نہیں۔ اس پر وہ ناراض تو بہت ہوئے تھے مگر میں نہیں مانا۔ شکر ہے خدا کا، میں تو ڈر ہی گئی تھی، کیونکہ اگر آپ کوئی اقرار کر لیتے تو میں پابند ہو جاتی۔ اب تو اپنا حق لے کر چھوڑوں گی، جب اس جاگیر پر میرا حق ہے تو میں کیوں دستبردار ہو جاؤں؟ حمیرہ نے شکر ادا کیا کہ بہزاد نے کوئی بات نہیں کر دی۔ حمیرہ ویسے مائنڈ نہ کرنا، جاگیر ہمیں لے کر کیا کرنا ہے؟ اللہ کا دیا میرے پاس کیا نہیں؟ چھوڑو، کیا بات ہے؟ جھگڑا کر کے دل میلا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ شہباز بھائی طبیعت کے بہت سخت ہیں۔
میں بھی انہی کی بہن ہوں۔ بہزاد، خدا کی قسم مجھے آپ کی محبت اور اعتماد کے علاوہ کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں، مگر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جاگیر میں مر کر بھی بھائی جی کو نہیں دوں گی۔ کیوں؟ یہ آپ کو بتا دوں تو شاید آپ خیر امید ہے آپ اس معاملے میں مجھے آزاد چھوڑ دیں گے۔ حمیرہ نے گہرا سانس لیا اور اجازت کے لیے شوہر کی طرف منتظر نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ اچھا، جیسے تمہاری مرضی، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن بچ بچا کر۔ یہ دولت جائیداد کے جھگڑے جو ہے رشتوں کو سرد کر دیتے ہیں، صرف جاگیر کی ہوس رہ جاتی ہے اور انسان اندھا ہو جاتا ہے۔ تمہارا بھائی تو ویسے بھی سخت ہے اور تم میری اکلوتی بیوی ہو، کہیں آر پار ہو گئیں تو دوسری لے آئیے گا، کوئی کمی نہیں۔ حمیرہ نے اسی طرح مسکرا کر جواب دیا۔ کوئی لڑکی حمیرہ نہیں بن سکتی۔ حمیرہ، تم کیا جانو تم میرے لیے کیا ہو؟ اگر ایک دوسرے کی جھوٹی تعریفوں سے فرصت مل گئی ہو تو باہر آ جاؤ، سب چائے پر انتظار کر رہے ہیں۔ باہر سے شانو بھائی نے ہانک لگائی تو دونوں مسکراتے ہوئے باہر آ گئے۔ ماشاء اللہ، کتنے اچھے لگ رہے ہیں میرے بچے، اللہ شاد و آباد رکھے۔ حمیرہ بیٹی، تم یہاں میرے پاس آ جاؤ۔ زاہدہ بیگم نے اپنے قریب والی کرسی پر حمیرہ کو بٹھا لیا تو آسیہ بھابی نے کچھ ٹیڑھی نگاہ سے حمیرہ کو دیکھا، جس کا مطلب حمیرہ قطعی نہ سمجھ پائی، حالانکہ وہ کسی کو شکایت کا موقع نہیں دیتی تھی۔ بہزاد، تم کچھ دنوں کے لیے لاہور چلے جاؤ، مجھے یہاں بہت کام ہے، ورنہ میں خود چلا جاتا۔ حمیرہ کو ساتھ لے جاؤ، ذرا گھوم آئے گی، تم تو اسے کہیں بھی لے کر نہیں گئے۔ شکیل بھائی کپ اٹھاتے ہوئے بولے۔ کیا ضروری کام ہے شکیل؟ بہزاد نے پہلے حمیرہ پھر شکیل کی طرف دیکھا۔ ہاں ظاہر ہے، ورنہ میں کیوں کہتا، تمہیں کوئی اعتراض ہے کیا؟ نہیں بھیا، اعتراض تو نہیں، وہ اصل میں حمیرہ کچھ دنوں کے لیے گاؤں جانا چاہتی ہے، اس لیے کہہ رہا تھا۔ گاؤں؟ ابھی پرسوں ہی تو ماموں اور ممانی گئے ہیں اور خود بھی یہ کافی دن رہ کر آئی ہے، اتنی جلدی اداس ہو گئی؟ بی بی، اب خود کو سسرال میں رہنے کا عادی بناؤ، ماں باپ سب کے ہوتے ہیں۔ آسیہ بھابی نے کچھ ایسے منہ بنا کر کہا کہ بہزاد حیرانی سے انہیں دیکھنے لگے۔ جواب تو حمیرہ دینا چاہتی تھی، مگر وہ بڑوں کی گستاخی کو اپنی تعلیم کی توہین سمجھتی تھی، اس لیے خاموش رہی اور زاہدہ بیگم کی طرف دیکھنے لگی۔ تم جانا چاہتی ہو حمیرہ بیٹی تو چلی جاؤ۔ زاہدہ بیگم جلدی سے بول پڑیں کہ وہ دل برداشتہ نہ ہو۔ اصل میں پھپھو جان، بھائی جی اور بھابھی بچوں کو دیکھنے کو دل چاہ رہا ہے، آپ اجازت دیں گی؟ حمیرہ آہستگی سے بولتی ہوئی اصل بات چھپا گئی۔ دل تو ہمارا بھی منزہ اور بچوں کو دیکھنے کو بہت چاہتا ہے حمیرہ، مگر اس کو بھیجنے کا کسی کو خیال نہیں آتا کبھی۔ آسیہ کی باتیں سب کے دل کی آواز تھی، مگر اس وقت کسی کو اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ حمیرہ کو شرمندہ کیا جائے، خصوصاً بہزاد کو یہ بات سخت ناگوار گزر رہی تھی، مگر انہوں نے ہمیشہ سب کا ادب کیا تھا، اس لیے چپ رہے۔ بھابھی، میں سب جانتی ہوں، مگر میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں اب آپ کے اختیار میں ہوں، آپ چاہیں تو مجھ سے میرے بھائی کا بدلہ لے سکتے ہیں، جو کچھ منزہ بھابھی کے ساتھ ہوتا ہے آپ بھی کر سکتے ہیں۔ میرے لبوں پر اف نہیں آئے گی، کیونکہ میں آپ لوگوں کو حق بجانب سمجھتی ہوں۔ وہ ٹھہرے ہوئے انداز میں بولی۔ خدا نہ کرے حمیرہ، ہمارا تو ایسا کوئی مطلب نہیں، بس ذرا ایسے ہی۔ آسیہ، کیا ضرورت تھی ایسی باتوں کی؟ شکیل سب کے سامنے ہی بیوی سے الجھ پڑے، ان کو بہت ناگوار گزری تھی آسیہ کی بات۔ اچھا نہیں کروں گی آئندہ، مگر پھر چپ چپ کر رویا بھی نہ کریں کہ ہماری بہن کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ آسیہ اٹھ کر اندر چلی گئی۔ اچھا بھلا ماحول خراب ہو گیا تھا۔ حمیرہ کو افسوس ہونے لگا کہ اس کی وجہ سے یہ سب ہوا۔ حمیرہ بیٹی، تم کوئی ملال نہ کرنا، جب تمہارا دل چاہے چلی جانا اور جب دل چاہے آ جانا، اپنی اپنی قسمت ہوتی ہے بیٹی، ہماری بیٹی کی قسمت اس کے ساتھ۔ بہزاد بیٹا، تم سارے کام چھوڑ کر میری بہو کو میکے لے جاؤ، میں جانتی ہوں بیٹیاں میکے کے لیے کتنی بے چین رہتی ہیں۔ شکریہ پھوپھو جان، کاش میں منزہ بھابھی کے لیے کچھ کر سکوں اور آپ لوگوں کو سکون دے سکوں۔ حمیرہ نے اٹھ کر ساس کے ہاتھ آنکھوں سے لگا لیے۔ باؤ جی، وہ رشید آیا ہے اور آپ سے ملنا چاہتا ہے جی۔ ابا جی کہاں ہیں؟ ان کو تو پتہ نہیں چلا رشید کا؟ شہباز ایک دم کھڑے ہو گئے رشید کا سن کر۔ نہیں جی، وہ تو سویرے سے زمینوں پر چلے گئے ہیں۔ رشید کو کہاں بٹھاؤں جی؟ میرے سر پر بٹھاؤ، ظاہر ہے مردانے میں بٹھاؤ جا کر، میں آ رہا ہوں، چائے پانی پوچھو اسے۔ بہت بہتر جی۔ رفیق ہاتھ باندھے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد خود شہباز پہنچ گئے تو رشید کھڑا ہو گیا۔ سلام باؤ جی، وہ مؤدب ہو کر بولا۔ شہباز صوفے پر بیٹھ گئے۔ کیسے آنا ہوا رشید؟ میرے یار کا کیا حال ہے؟ کوئی خیر خبر ہی نہیں اس کی تو؟ وہ جی، ان کا پیغام لے کر ہی تو آیا ہوں جی، انہوں نے آپ کو آج رات اپنے ڈیرے پر بلایا ہے جی۔ ٹھیک ہے، تم کھانا وغیرہ کھاؤ اور جاؤ، میں پہنچ جاؤں گا۔ رفیق، رشید کا خیال رکھنا، شہباز نے باہر نکلتے ہوئے کہا تو رفیق رشید کی خاطر مدارت میں لگ گیا۔ میں آج رات عالم خان کے ڈیرے پر ہوں گا، شہباز نے جیسے منزہ کو اطلاع دی۔ مگر شہباز، آج رات تو آپ نے کہا تھا کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے۔ آپ کو معلوم ہے میں ایک ہفتے سے بیمار ہوں، تکلیف کی وجہ سے مجھ سے ہلا نہیں جا رہا، اور میں اسی انتظار میں تھی کہ آپ… اوہو، تقریر بند کرو، کوئی مر نہیں جاتی تم، ایک آدھ دن اور نکال لو گی، نہ نکال سکو تو کسی ملازم کے ساتھ چلی جانا، مجھے فرصت نہیں ہے۔ شہباز اس کی بات کاٹ کر سخت لہجے میں بولے تو منزہ ٹیسوں کو دبا کر رہ گئی، جو اس تکلیف کی نہیں تھی، شہباز کی بے حسی کی تھی۔ شہباز، آپ کو معلوم ہے میں آج تک کسی ملازم کے ساتھ نہیں نکلی،
तो फिर भाड़ में जाओ, कम से कम मेरे पास तो वक्त नहीं है। शहबाज तेज़ी से बाहर निकल गई और मुनज़्ज़ा बिस्तर पर गिर गई। तकलीफ़ से वो बेहाल हो रही थी। इसी उम्मीद पर टीसों को दबाए हुए थी कि खुद शहबाज ने डॉक्टर के पास ले जाने को कहा था, अब ऐन वक्त पर तड़पता हुआ छोड़ गए थे। शहबाज, मैंने क्या बिगाड़ दिया है आपका? क्यों आप मेरी ज़ख्मी रूह को खारों पर घसीट रहे हैं? जज्बे इतने नापायदार होते हैं कि ज़रा वक्त गुजरे तो अपना वजूद खो देते हैं। ये आप ही तो थे शहबाज जो कहा करते थे तुम ना मिली तो मैं मर जाऊंगा, और मैं मिल गई हूँ तो मुझे मार रहे हैं। यही थी आपकी मोहब्बत। कितनी ही देर मुनज़्ज़ा तड़पती रहीं। सदीका बेगम भी कुछ बीमार थी, अपने कमरे में थी। बच्चों की कुछ खबर नहीं थी कि कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ खाया भी है कि नहीं। वो तो दर्द से तड़प रही थी। इसी तरह तड़पते हुए तकरीबन नीम बेहोश हो गई। उनका सर बेड से नीचे ढलक गया। उसी वक्त हुमैरा और बहजाद अंदर दाखिल हुए और उसको देखकर दोनों तड़प कर उनकी तरफ बढ़े। आपा, आपा। बहजाद ने तड़प कर आपा का सर अपनी गोद में रख लिया। भाभी जान, भाभी क्या हुआ है आपको? अम्मी जान कहाँ हैं आप? भाई जी। हुमैरा जाने क्या समझी, पूरी कुव्वत से चिल्लाने लगी। बहजाद बुरी तरह घबरा गए थे, बार बार मुनज़्ज़ा के चेहरे पर पानी के छींटे डाल रहे थे। हुमैरा जल्दी से सदीका बेगम के कमरे में पहुंची थी। हुमैरा मेरी बच्ची, तुम खैरियत तो है ना? यूँ बौखलाई हुई क्यों हो? वो जल्दी से उसकी जानिब बढ़ी। और आपको कुछ खबर है अम्मी के भाभी की क्या हालत है? वो मर रही हैं और आप यूँ बेखबर हैं। वो तो इंसान है ही नहीं जैसे। हुमैरा को बुरी तरह गुस्सा आ गया और बोले गई, खुदाया खैर क्या हो गया मुनज़्ज़ा को? और वो तो कह रही थी कि शहबाज उसे डॉक्टर के पास ले जा रहा है। हाँ, शहबाज उसे खुदा के पास तो पहुंचा सकता है मगर और कुछ नहीं कर सकता। गुस्से में हुमैरा तमाम अदब एहतराम भूल गई। सदीका बेगम तकरीबन भागी हुई मुनज़्ज़ा के कमरे में पहुंची। बहजाद, मुझे कोई दवा दो, मैं मर जाऊंगी इस तकलीफ़ से, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। मुनज़्ज़ा दर्द से तड़प रही थी। बहजाद का बस चलता तो वह बहन की तमाम तकलीफ़ें ले लेते। मुनज़्ज़ा मेरी बच्ची, मैं तो समझी कि तुम लोग डॉक्टर के पास जा चुके हो। सदीका बेगम मुनज़्ज़ा की तरफ बढ़ती हुई उसका सर अपनी गोद में लेकर प्यार करने लगी। बहजाद ने शिकायत भरी नज़रों से उनको देखा। तो मुमानी जान, आप घर पर ही थीं? वो सलाम दुआ भूलकर ऐसे बोले जैसे कह रहे हों कि आप घर रहकर भी इतनी बेखबर थी कि किसी के तड़पने का ख्याल ही नहीं आया। हाँ बेटे, मैं तो खुद जोड़ों के दर्द की मरीज़ा हूँ। सुबह ही तो इन दोनों में बात हुई थी। शहबाज ने कहा था कि वो इसे डॉक्टर के पास ले जाएगा, मगर अब वो कहाँ है? सदीका बेगम कुछ नादिम सी थी। वो आलम खान के डेरे पर गए हैं अम्मी जान। मुनज़्ज़ा तकलीफ़ें बमुश्किल बोली। और बेटी, फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं खुद ले जाती। चलें भाभी, मैंने रफ़ीक को गाड़ी लाने को कहा है, आप तैयार हो जाएं। अम्मी आप बच्चों के पास रहें, मैं और बहजाद भाभी को ले जाते हैं। फिर हुमैरा ने खुद ही मुनज़्ज़ा को, जो गुर्दा की तकलीफ़ से तड़प रही थी, चादर उड़ाई और सहारा देकर गाड़ी तक ले आई। डॉक्टर ने फौरी ऑपरेशन का कहा और जल्दी से शहर जाने को कहा। बहजाद, आप अम्मी को फ़ोन कर दें घर कि हम शहर जा रहे हैं भाभी के ऑपरेशन के लिए। वो भी अब्बा जी को लेकर शहर ही आ जाएं। हुमैरा मेरे बच्चे, उनको बुलाओ। हुमैरा, मैं मर गई तो उनको बाप के पास ना रहने देना। हुमैरा। बहजाद, कैसी बातें करती हैं आप खुद अपने बच्चों को पालेंगी, मत करें ऐसी बातें, आप ठीक हो जाएंगी। बहजाद ने दुख से कहा। भाभी जान, आप तो इतनी बहादुर हैं, दूसरों की हिम्मत बंधाती हैं। कुछ नहीं होगा आपको, ये ज़रा सी तकलीफ़ है, इंशाल्लाह छोटे से ऑपरेशन के बाद आप ठीक हो जाएंगी। बहजाद और हुमैरा वहीं से मुनज़्ज़ा को लेकर शहर आ गए। हॉस्पिटल में एडमिट कराकर घर पर इतला दी तो सब तड़प कर पहुँच गए। अज़रा बेगम भी पहुँच गईं। सभी परेशान थे और दुआएँ मांग रहे थे। सदीका बेगम और ज़हीर अहमद भी बच्चों को लेकर आ गए। मुनज़्ज़ा का ऑपरेशन हो रहा था और सब दुआएं कर रहे थे। खुदाया मेरी बच्ची को सेहत और ज़िंदगी अता फरमा, ये तो पहले ही बहुत दुखी है, मेरी बेटी को बचा ले। ज़ाहिदा बेगम सजदे में गिरी गिड़गिड़ा रही थी। माँ यूँ गिड़गिड़ाकर औलाद के लिए दुआ मांगे और खुदा की रहीम ज़ात को जोश ना आए, ये क्यों कर मुमकिन हो सकता है? अल्लाह की रहमत का नज़ूल हो चुका था। मुनज़्ज़ा का ऑपरेशन कामयाब हो गया तो सब में ज़िंदगी की लहर दौड़ गई। अब सब सजदा शुक्र बजा लाए थे। मुनज़्ज़ा ने सबसे पहले अपने बच्चों को साथ लगाया। सभी आ रहे थे, नहीं आए थे तो शहबाज नहीं आए थे। वो मौत के मुंह से लौटी थी और शहबाज उसे देखने नहीं आए थे, जबकि बार बार फ़ोन किया जा रहा था लेकिन वो घर पर मिलते ही नहीं थे। रफ़ीक ने बताया कि उन्होंने बाबूजी को सब बता दिया है मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। शहबाज की इस रवैये पर सभी दुखी हो रहे थे मगर किसी ने एक लफ्ज़ भी मुँह से नहीं निकाला था। मगर आसिया को बहुत ताव आ रहा था। ऐसी भी क्या बेहिसी कि बीवी मौत के मुँह से लौटी है और शोहर को फुर्सत नहीं हाल पूछने की। भाभी रहने दें, होगी कोई मसरूफियत, हम सब जो है मुनज़्ज़ा के पास। अज़रा बेगम ने हाथ दबाकर आसिया बेगम को खामोश रहने को कहा। हुमैरा दुख से मुनज़्ज़ा को देखती रही। भाभी आप मुझे माफ़ कर दें, भाईजान के बदले में मैं हाथ बांध कर माफ़ी मांगती हूँ। हुमैरा मेरी जान, मैंने कोई शिकवा कोई शिकायत की है? मेरी बहन, ये तो मेरी किस्मत में लिखा हुआ है। मुझे तो कातिबे तकदीर से शिकवा नहीं, जिसने मेरी ऐसी तकदीर लिखी। तो तुम तो मेरी प्यारी बहन हो, मेरे भाई की शरीके ज़िंदगी हो, मेरे दिल में तो कोई मलाल नहीं। जाने ये सब ऐसा क्यों सोच रहे हैं? भला इनके आ जाने से क्या होगा? ना तो ज़ख्म सिल जाएंगे और ना ही टीसों में कमी आएगी। तुम दिल बुरा ना करो।
چلو چہرہ صاف کرو، بہزاد آنے والا ہے۔ منزہ نے بمشکل آنسو ضبط کیے اور پڑھ کر حمیرہ کا ہاتھ تھام لیا۔ بھابھی آپ بہت عظیم ہیں کہ ایسے شوہر کے ساتھ گزارا کر رہی ہیں۔ ارے پگلی کیوں ایسی باتیں سوچتی ہو؟ شہباز کیسے بھی ہیں، مجھے ان سے شدید محبت ہے اور ان پر اعتماد ہے، وہ کہیں بھی ہیں میرے ہیں، صرف میرے۔ منزہ آہستگی سے بولی۔ شاید ایسی ہی کچھ فہمیوں نے منزہ بیگم کو زندہ رکھا ہوا تھا اور کچھ حمیرہ کی محبت اور ساس سسر کی چاہت میں شہباز کے دیے زخم ذرا بھر جاتے، باقی سب تو بے حد خیال رکھتے تھے۔ منزہ کو کچھ دن کے لیے زہرہ بیگم نے روک لیا تھا، خود ظہیر احمد اور صدیقہ بیگم واپس چلے گئے۔ منزہ بہت کمزور ہو گئی تھیں، شوہر کی بے حسی نے بالکل نڈھال کر دیا تھا۔ وہ تو جانا چاہتی تھیں مگر حمیرہ نے زبردستی روک رکھا تھا۔ اب پتہ چلا کہ آپ کا اپنا دل بھی نہیں چاہتا میکے آنے کا یا رہنے کا۔ جب اپنا گھر بن جاتا ہے تو میکے میں کم ہی دل لگتا ہے۔ خواہ منزہ بات مکمل نہ کر سکیں۔ شام کو اچانک ہی شہباز آ گئے، وہی غصہ، وہی رعونت، وہی تلخ لہجہ اور اکڑی گردن۔ یہاں آ کر تو تم بیٹھ جاتی ہو، واپس جانے کو دل ہی نہیں چاہتا۔ چلو اب تیار ہو جاؤ، بہت ہو گئے بھائیوں کے لاڈ چونچلے۔ کٹیلا ترش لہجہ مندمل ہوتے زخموں کو کرید کیا۔ شہباز نے یہ نہیں سوچا کہ وہ اتنی تکلیف سے اٹھی ہے، نہ حال پوچھا، نہ کوئی تسلی دی اور شروع ہو گئے۔ منزہ چپ چاپ تیار ہو گئی۔ شہباز بیٹے کچھ دن تو اور رہنے دو، اتنے عرصے بعد آئی ہے، وہ بھی بیماری کی وجہ سے، ابھی تو وہ بہت کمزور ہے، سفر نہیں کر سکتی، آپریشن ہوا ہے اس کا۔ زاہدہ بیگم روکتی تو نہ تھی مگر اس بار مجبور ہو گئی تھی، بیٹی کی طبیعت کی وجہ سے، وہ کمزور بھی تو بہت ہو گئی تھی۔ پھپھو جان اتنے دن رہ تو لیا، اب کیا عمر بھر رکھنے کا ارادہ ہے؟ اور پھر پیدل تو سفر نہیں کرنا، گاڑی میں جانا ہے۔ وہاں اتنی بڑی حویلی کو امی جان اس عمر میں سنبھال سکتی ہیں، تیار کر دیں اسے۔ شہباز کا ایسا بد لحاظ ہونا کہ سبھی ان سے ڈرتے، لہٰذا خاموشی سے منزہ کو تیار کر دیا۔ بھائی جی اس بار میں صرف آپ کے پاس گئی تھی، کچھ باتیں کرنی ہیں آپ سے، جاتے جاتے حمیرہ نے کہا تو شہباز نے مڑ کر سوالیہ نگاہوں سے حمیرہ کو دیکھا۔ مجھے بھی تم سے ضروری باتیں کرنی ہیں، ذرا جلدی ہی آنا۔ شہباز نے بھی اسی انداز سے کہا اور منزہ کو لے کر چلے گئے۔ فرمان جب سے گھر سے ہو آئے تھے پھر اداس رہنے لگے تھے، گھر بہت یاد آتا، سب بہت یاد آتے۔ یار بڑا ہی چھوٹا دل ہے تمہارا، مجھے دیکھو ایک بار بھی نہیں گیا پھر بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ فرید نے کافی کا گرم گرم کپ بستر میں دبے ہوئے فرمان کو دیتے ہوئے کہا۔ یار پتہ نہیں ان محبتوں میں کہاں سے اتنی تپش آ جاتی ہے کہ رگوں میں منجمد خون پگھلنے لگتا ہے۔ کچھ عرصے بعد جب بی بی جان نے سینے سے لگایا تو جی چاہا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ اسی پناہ میں چھپا رہوں۔ فرمان کی کافی ماں کے ذکر کے باعث ٹھنڈی ہو گئی تھی، جس کو انہوں نے فرید سے ڈانٹ کھا کر گرم کروایا تھا، مگر اس کافی سے کہیں لذیذ اور گرمائش ماں کے ذکر میں تھی۔ اچھا تو اور لوگوں کا کیا حال تھا؟ اب شوق سے مسکراہٹ فرید کے لبوں پر آ گئی۔ کون سے لوگوں کا؟ سبھی تو ٹھیک تھے، سب کا حال بتا تو چکا ہوں۔ فرمان فرید کے مطلب سے بالکل نا آشنا تھے، اسی لیے بچوں کی سی معصومیت سے بولے تو فرید منہ سے کمبل ہٹا کر ان کے برابر بیٹھ کر غور سے دیکھنے لگے۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ کوئی نئی چیز تو ایجاد نہیں ہو گئی میرے چہرے پر؟ فرمان حیرانی سے پوچھ رہے تھے۔ یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم واقعی اتنے بے حس ہو کہ تمہیں وہ احساس ہی نہیں، یا پھر تم واقعی بہت بھولے ہو، انجان ہو۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ ویسے تو تم ہمیشہ ہی الجھانے والی باتیں کرتے ہو، مگر کبھی کبھی تو تمہاری بات سر سے گزر جاتی ہے۔ آج سردی کچھ زیادہ ہی ہے، جی چاہ رہا ہے آتش دان میں بیٹھ جاؤں۔ فرمان سردی سے کپ کپاتے ہوئے بولے، مگر فرید مسلسل ان کو گھور رہے تھے۔ یار میں تمہاری منگیتر کے بارے میں پوچھ رہا ہوں کہ کیسی تھی وہ؟ فرید کو غصہ آ گیا۔ او ہاں ٹھیک تھی، فرمان آہستگی سے بولتے آتش دان کے قریب جا بیٹھے تھے۔ اف کتنا بے اثر لہجہ، لگ ہی نہیں رہا کہ تم اپنی منگیتر کا ذکر کر رہے ہو۔ سپاٹ لہجہ، پھیکے بے رنگ لفظ، کوئی ایسے کرتا ہے بھلا اپنی منگیتر کا ذکر؟ اچھا پھر کیسے کیا جاتا ہے منگیتر کا ذکر؟ فرمان کوئلوں پر ہاتھ تاپتے ہوئے مڑ کر ان کو دیکھنے لگے۔ یار منگیتر کے ذکر کرتے وقت پتہ ہے بندے کا چہرہ تپ جاتا ہے، لہجے میں دنیا جہان کی مٹھاس آ جاتی ہے، اور اس کے بارے میں بتاتے ہوئے آنکھوں کی چمک پڑ جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ویسے یار کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے۔ فرید بھی کمبل لپیٹ کر سامنے آ کر بیٹھ گئے اور ہاتھ تاپنے لگے۔ فرمان باقی بات کے منتظر تھے کہ تمہیں آبدہ سے محبت نہیں ہے۔ فرید نے کھوجتی آنکھوں سے فرمان کو دیکھا۔ محبت؟ کیا بچوں والی باتیں کر رہے ہو فرید؟ ویسے ایک بات ہے فرید، آپ بھی میری کزن ہے، بچپن سے اب تک کا ساتھ رہا، پھر منگنی بھی ہو گئی، مگر میرے دل میں کوئی جذبہ نہیں اس کے لیے۔ اس کے ساتھ منگنی پر نہ تو مجھے بے تحاشا خوشی ہوئی تھی اور نہ ہی دکھ ہوا تھا، بس والدین نے کر دی تو کر لی۔ فرمان کو بھی آج ہی احساس ہوا تھا کہ انہیں آبی سے محبت نہیں ہے، ورنہ تو انہوں نے آج تک اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا، منگنی کے بعد بھی نہیں۔ کیا واقعی فرمان تم سچ کہہ رہے ہو؟ میرا تو خیال تھا کہ تم آبدہ کو ٹوٹ کر چاہتے ہو مگر اظہار نہیں کرتے۔ فرید کو بڑی حیرت ہو رہی تھی یہ سن کر۔ ہاں تو اس میں حیران ہونے والی کیا بات ہے، کر لیں گے شادی کے بعد محبت بھی، فرمان نے آتش دان کے اور قریب ہوتے ہوئے کہا۔ یار تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ فرید یوں بولے جیسے ان کو فرمان کی یہ بات پسند نہ آئی ہو۔ کیوں اب کیا ہو گیا، کیا غلط کہہ دیا؟
فرمان مسکرا کر فرید کو دیکھنے لگے۔ احمق ہو تم بھی، بھلا محبت بھی کی جاتی ہے؟ ارے یہ تو وہ آگ ہے جو خود ہی بھڑک جاتی ہے، لگائی نہیں جاتی۔ فرید بڑے جذب سے بول رہے تھے، یادوں کے بھنور میں جانے کون ابھر ڈوب رہا تھا۔ چھوڑ یار یہ افسانوی باتیں، پتہ ہے مجھے کبھی بھی ایسی باتیں متاثر نہیں کر سکتی۔ باقی تمام محبتوں پر میرا ایمان ہے، مگر یہ لوگ جس محبت کا تذکرہ کرتے ہیں نا، یا جو رومانوی داستانیں سن رکھی ہیں، مجھے تو ذرا اعتماد ہی نہیں۔ کسی غیر لڑکے لڑکی کے درمیان پائی جانے والی محبت کم از کم میں تسلیم نہیں کر سکتا۔ ہاں خونی رشتوں سے محبت تو سمجھ میں آتی ہے، مگر نہ بابا، میں تو یقین نہیں کر سکتا کہ فلاں لڑکے نے فلاں لڑکی کے لیے جان دے دی وغیرہ وغیرہ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سرے راہ ملنے والی لڑکی یا لڑکے کے لیے جان جیسی انمول چیز گنوا دی جائے؟ انتہائی حماقت ہے اور کچھ نہیں۔ فرمان ہنس دیے۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ اس سے قبل کہ فرید کچھ کہتے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس وقت تو سوائے سوزی کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ یار فرید دروازہ کھول دے۔ فرمان کو بہت سردی لگ رہی تھی، اس لیے وہ کاہلی سے بولے، جانتے ہو نا کہ مس سوزی کو تمہاری بھولی صورت اچھی لگتی ہے، اس لیے اتراتے ہو، اور اس وقت وہ تم سے ہی ملنے آئی ہوں گی، کاہل کہیں کے۔ فرید کو اٹھنا پڑا تھا، اس لیے وہ بڑبڑا رہا تھا۔ آئیے مس سوزی، کیا لائی ہیں آپ ہمارے کھانے کے لیے؟ فرید نے دروازہ کھولتے ہی پوچھا۔ مس سوزی سنجیدگی سے کھڑی ان کو دیکھتی رہی۔ فرید کے لبوں پر شوق سے مسکراہٹ آ گئی۔ بہت اچھا لگ رہا ہوں مس سوزی۔ کیا؟ وہ تھوڑا سا آگے جھک کر بولے، مگر مس سوزی اسی طرح خاموشی سے فرمان کی طرف بڑھ گئیں اور ان کا ہاتھ تھام کر باہر لے گئیں۔ دونوں ہی گھبرا گئے۔ فرید دور کھڑے اس بات کے بارے میں سوچنے لگے جو مس سوزی فرمان سے کرنے کے لیے لے گئی تھی۔ فرمان، ابھی فون آیا ہے کہ فرید کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تم خود ہی اس کو بتا دینا، میرے جانے کے بعد میں اسے دکھی ہوتا نہیں دیکھ سکوں گی۔ او خدایا، کیا ہو گیا؟ فرمان وہیں دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ مس سوزی نیچے چلی گئی۔ فرمان کیا بات ہے؟ خیریت تو ہے نا؟ فرید نے آ کر فرمان کو جھنجھوڑ دیا۔ فرمان ان کے گلے لگ کر رو پڑے۔ فرید اور بھی گھبرا گئے۔ کچھ تو بتاؤ فرمان، آخر ہوا کیا ہے؟ کیا بات کی ہے مس سوزی نے؟ فرید تمہارے والد اب حیات نہیں ہیں۔ کیا ابا جان؟ فرید دیوار سے سر ٹکرا دیا۔ پھر فرمان اور مس سوزی سے فرید کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ بارش بھی شروع ہو گئی تھی، اس لیے اختر صاحب کے ہاں بھی نہ جا سکے، لیکن بارش تھمی تو اختر صاحب اور مسعود محمود آ گئے۔ پھر فرید اپنے ماموں کے گلے لگ کر تڑپتے رہے۔ تیسرے روز وہ سب پاکستان کے لیے روانہ ہو گئے۔ فرمان کا دل بھی چاہ رہا تھا کہ وہ بھی چلے جائیں، فرید کی حالت ان سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ فرید کے چلے جانے کے بعد فرمان بالکل تنہا سے ہو گئے۔ مس سوزی بہت کوشش کرتی کہ یہ بور نہ ہو، مگر کہاں تک دل بہلتا۔ فرمان روایتی سے پاکستانی تھے، انگلش بول بول کر وہ خود کو بہت تھکا ہوا محسوس کرتے۔ ان کا جی چاہتا کوئی اپنا ہو، اس دیار غیر میں اپنا شناسا ہو جس سے وہ اپنی قومی زبان اردو میں بات کریں، اپنے ملک کی مقامی زبانوں میں بات کریں، اپنے دیس کی بات کریں، اس کی وادیوں کی، میدانوں کی، اس کے کوہساروں کی بات کریں۔ مگر یہاں آ کر انہوں نے تو اختر صاحب کی فیملی کے سوا جتنے بھی پاکستانی دیکھے تھے، سب اسی ماحول میں رچ بس گئے تھے۔ ان دنوں وہ شدت سے کسی ہم وطن کی قربت چاہتے تھے۔ یونیورسٹی میں بھی تو آج کل دل نہیں لگ رہا تھا۔ آج ویسے بھی چھٹی تھی، موسم حسب عادت برہم تھا، گھنیرے بادلوں نے آسمان کی رنگت کو چھپا رکھا تھا۔ فرمان کاہلی سے لیٹے رہے۔ آج مس سوزی بھی کہیں چلی گئی تھی، بہت بوریت ہو رہی تھی۔ وہ اٹھے، گرم کپڑے لادے اور بے مقصد ہی گھومتے رہے، کبھی کسی پارک میں چلے جاتے، کبھی کسی شاپنگ سینٹر میں کاروبار زندگی دیکھنے لگتے۔ ایک جنرل سٹور سے انہوں نے شیونگ کریم وغیرہ لی۔ جیسے ہی واپسی کے لیے مڑے، ان کی نظریں ایک جگہ ٹھہر گئیں۔ سیاہ شیروانی، سفید شلوار اور اوپر پگڑی، کوئی خالص پاکستانی تھا۔ عمر بھی ان کے والد کے برابر تھی۔ فرمان کا دل شدت سے چاہا کہ ان سے بات کریں، ان کو بے حد خوشی ہو رہی تھی انہیں دیکھ کر۔ وہ خریداری میں مصروف تھے۔ جب وہ فارغ ہو کر اپنی کار کی طرف بڑھے تو فرمان بجلی کی سی تیزی کے ساتھ ان کی طرف لپکے، گویا کہ ذرا سی دیر ہو گئی تو وہ یہ نادر موقع کھو دیں گے، اور ایسا وہ کرنا نہیں چاہتے تھے۔ غیروں کی اس بستی میں کوئی اپنا نظر آ جائے، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا تھا؟ وہ صاحب فرمان کے جذبات اور بے چینی سے بے خبر خریدا ہوا سامان گاڑی میں سیٹ کر رہے تھے۔ فرمان تیزی سے ان کی طرف بڑھے۔ السلام علیکم جی۔ فرمان نے بڑی خوش خلقی سے، گرم جوشی سے مسافے کے لیے ہاتھ ان کی طرف بڑھایا۔ وعلیکم السلام نوجوان، انہوں نے بھی بڑے تپاک سے ان کے خلوص کا جواب دیا۔ میں جی پاکستانی ہوں، فرمان نے خود ہی بتایا تو وہ صاحب مسکرانے لگے۔ صاحبزادے، اس میں بتانے والی کیا بات ہے؟ کسی بھی دوسرے ملک میں انسان کی شناخت اس کا لباس اور زبان ہوتی ہے، اور تمہارا لباس اور زبان تمہارے پاکستانی ہونے کا ثبوت ہے، جس طرح میرے لباس نے تمہیں بتایا کہ میں پاکستانی ہوں اور تم میری طرف بڑھے۔ مجھے برہان یزدانی کہتے ہیں اور گزشتہ 15 برس سے یہاں ہوں، پیشے کے اعتبار سے انجینئر ہوں، اور تم صاحبزادے؟ یزدانی صاحب اپنا مختصر سا تعارف کروا کر فرمان سے پوچھ رہے تھے۔ میرا نام فرمان ہے جی، اور میں تعلیم کی غرض سے یہاں آیا ہوں۔ میرا دوست بھی یہیں تھا اور اس کے ماموں بھی یہیں ہوتے ہیں،
اختر صاحب، فرید کے والد کا انتقال ہو گیا تو سب پاکستان گئے ہوئے ہیں۔ فرمان نے بھی تفصیل سے اپنا اور فرید کا تعارف کر دیا۔ اوہ ہو، بڑا افسوس ہوا تمہارے دوست کے والد کے انتقال کا سن کر۔ کیا نام بتایا تم نے اس کے ماموں کا؟ جی اختر حسین، ان کی بیگم PhD ہیں، 2 بیٹے ہیں۔ ہاں میں سمجھ گیا، میں جانتا ہوں ان اختر صاحب کو، بڑے اچھے لوگ ہیں۔ کچھ پتہ ہے کب تک واپس آ جائیں گے؟ جی میں کچھ وثوق سے نہیں کہہ سکتا کہ کب آئیں گے، آپ اپنا کوئی ایڈریس دے دیں یا فون، میں ان کے آنے کی اطلاع کر دوں گا۔ ہاں ضرور، مگر ایسا کیوں نہ کرے کہ تم میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ اچھا ہے، دیکھ لو، جب دل چاہے چلے آنا، مجھے تم چچا کہہ لو یا ماموں، کچھ بھی کہہ لو، ہمارے سارے رشتے بہت پیارے ہیں۔ جی بہت اچھا چچا جان، میں آج بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ آپ مل گئے، ورنہ میں فرید کے بعد بہت اکیلا اور اداس ہو گیا تھا۔ فرمان بے حد خوش تھے برہان یزدانی سے مل کر۔ اچھا تو پھر چلیں، یزدانی صاحب نے دوسرا دروازہ فرمان کے لیے کھولتے ہوئے کہا۔ میں چلتا چچا جان، مگر مس سوزی یعنی ہماری مالک مکان کہیں گئی ہوئی ہیں اور گھر کو میرے حوالے کر گئی ہیں۔ میں چونکہ بور ہو رہا تھا اس لیے نکل آیا، کافی دیر ہو رہی ہے، اب میں چلتا ہوں۔ بڑی خوشی ہوئی کہ آپ مل گئے، میں انشاءاللہ خود آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا، اجازت دیں۔ اچھا جیسے تمہاری مرضی، مگر بیٹے میں تمہارا منتظر رہوں گا۔ دیار غیر میں تو اپنے وطن میں جو کبھی دشمن بھی رہا ہو بہت اچھا اور عزیز ہو جاتا ہے۔ میں تمہارا شدت سے منتظر رہوں گا۔ بہت عرصہ ہوا ہے کسی محب وطن سے باتیں کیے ہوئے، ایسا نہ ہو کہ اپنی تعلیمی مصروفیات میں اس بڈھے کو بھول ہی جاؤ۔ توبہ چچا جان، ایسا کہاں ممکن ہے، میں تو اپنی خوش قسمتی سمجھ رہا ہوں کہ آج آپ سے ملاقات ہو گئی۔ آج بھی اگر مس سوزی کی طرف سے ڈالی جانے والی ذمہ داری نہ ہوتی تو میں ضرور چلتا۔ انشاءاللہ جلد ہی حاضر خدمت ہونے کی کوشش کروں گا، اجازت، خدا حافظ۔ فرمان ان سے ہاتھ ملاتے خوشی سے سرشار واپس آ گئے۔ مس سوزی واپس آ چکی تھی، انہوں نے مس سوزی کو یزدانی صاحب کے بارے میں بتایا، وہ بھی خوش ہو گئی کیونکہ وہ کئی روز سے فرمان کو بہت اداس دیکھ رہی تھی۔ فرمان نے گھر بھی خط لکھ دیا اور یزدانی صاحب کے بارے میں بتایا کہ وہ کتنے پکے پاکستانی ہیں اور وہ کسی روز ان کے ہاں جائیں گے، مگر تعلیمی مصروفیات اتنی بڑھ گئی تھی کہ وقت نکالنا مشکل ہو رہا تھا۔ امتحان ختم ہوئے تو بخار نے آ لیا، اتنا تیز بخار کہ ان کا دل گھبرانے لگا۔ مس سوزی ان کا بہت خیال رکھتی، ڈاکٹر کے پاس لے کر گئیں۔ ایسے میں جب انسان صاحب فراش ہو تو دل اپنوں کو چاہتا ہے، ان کی قربت شدت سے چاہتا ہے۔ فرمان کو بھی ان دنوں گھر اور بی بی جان شدت سے یاد آ رہی تھیں، جو ان کی ذرا سی تکلیف پر بھی تڑپ جایا کرتی تھیں، پٹی سے لگی رہتیں، صدقے اتارتیں۔ سب بہن بھائی دل جوئی کے لیے آتے رہتے، مگر اس دیار غیر میں کوئی بھی تو اپنا نہیں تھا۔ آج فرید شدت سے یاد آ رہے تھے، جن کا خط آیا تھا کہ وہ شاید اب اپنی تعلیم جاری نہ رکھ سکیں کیونکہ والد کے بعد ان پر ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں۔ اس کا بھی فرمان کو بہت دکھ تھا۔ ایسے میں سب بہت یاد آ رہے تھے، دل چاہ رہا تھا اڑ کر وطن چلے جائیں جہاں سب اپنے تھے، چپا چپا اپنا تھا، در و دیوار سے محبت اور اپنائیت ٹپکتی تھی۔ یہاں کے غیریت بھرے ماحول میں تو سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ آج 3 سال گزر جانے کے بعد بھی ان کو اپنا یہ فیصلہ غلط لگ رہا تھا، کہاں اپنا ملک، اپنے لوگ اور کہاں اجنبی چہرے در و دیوار پر آئے۔ کافی دن تک وہ جسمانی اور ذہنی طور پر بیمار رہنے کے بعد صحت یاب ہوئے۔ شدت سے دل چاہا برہان یزدانی سے ملیں، اسی وقت وہ اٹھے، کپڑے نکالے اور تیار ہونے لگے۔ نیچے آئے مس سوزی کو برہان یزدانی کا ایڈریس دکھا کر پوچھنے لگے۔ وہ زیادہ گھومتے نہیں تھے، اس لیے زیادہ تر جگہیں ان کے لیے اجنبی تھیں۔ اوکے مس سوزی، بائے، وہ ایڈریس سمجھ کر مس سوزی کی گاڑی کی چابی لیتے ہوئے بولے۔ کب تک آؤ گے فرمان؟ مس سوزی اخبار سامنے سے ہٹا کر پوچھ رہی تھی۔ یزدانی صاحب مل گئے تو کچھ پتہ نہیں کتنی دیر لگ جائے، اور نہ ملے تو ابھی آ جاؤں گا۔ فرمان کو یزدانی صاحب کا گھر تلاش کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگا۔ بیل پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ دھڑکتے دل سے دعا کر رہے تھے کہ یزدانی صاحب گھر پر ہوں۔ آداب۔ جیسے ہی دروازہ کھلا انہوں نے سلام جھاڑ دیا، مگر نگاہیں مرمری حسین پیروں سے اٹھتی ہوئی حسین صورت پر ٹھہر گئیں، جو قدرت کے حسن کا شاہکار سحر تھی۔ نیلی جھیلوں میں نا آشنائی کا سکوت تھا، گداز لبوں پر مہر پڑی تھی۔ فسونگر نگاہوں کے طلسم نے ان کو سحر زدہ سا کر دیا۔ دل کی عمارت میں زور سے بجلی کڑکی اور ایک ٹیس دل کو چیرتی گزر گئی، اور وہ بے خود سے دل پر نئی اچھوتی کیفیتوں کے نزول کو اترتا دیکھتے رہے۔ کون ہیں آپ؟ کہاں سے آئے ہیں؟ کس سے ملنا ہے؟ آواز کا یہ جھرنا جانے کن چٹانوں سے گزرتا ہوا دل کی وادی میں گرنے لگا تو لب مکفل اور لفظ گونگے ہو گئے۔ یہ روب حسن تھا کہ احترام حسن وہ سمجھ نہ پائے۔ جی وہ میں اپنی تلاش میں نہیں، وہ یزدانی صاحب۔ محمل سے الفاظ اس مہر جبیں کی ہنسی کا سبب بن گئے تو فرمان کو جیسے ہوش سا آ گیا۔ وہ طلسم کدے سے باہر آئے تو پتہ چلا کہ وہ بے خودی میں کیا حرکت کر بیٹھے تھے۔ وہ سب کیا تھا؟ وہ کیسی کیفیت تھی کہ جس نے ان کو خود سے بے بہرا کر دیا تھا؟ جی میں فرمان ہوں، وہ تھوڑا سا اعتماد پیدا کرتے بولے۔ اچھا، کس کا فرمان ہے؟ قائد اعظم کا فرمان یا؟ شوق ہنسی کے جل ترنگ ان کو بولائے دے رہے تھے۔ حسن جہاں سوز حشر سامانیوں کے ساتھ شوق بھی ہو جائے تو قیامت خیز ہو جاتا ہے، اور فرمان بھی اس کی آمد کی زد میں تھے۔ وہ دیکھیے جی، میں پاکستانی ہوں اور… جناب اس میں بتانے والی کیا بات ہے، آپ کی بدحواسی سے ہی پتہ چل رہا ہے۔
उस माहरूख ने फरमान की बात काट कर कहा तो वो जिच हो गए। देखिए मोहतरमा, यज़दानी साहब घर पर हैं तो बुला दें, वरना मैं जा रहा हूँ। अब ज़रा फरमान को गुस्सा आ गया। अब असली पाकिस्तानी लग रहे हैं, आइए तशरीफ़ लाइए। वो रास्ता देती हुई हट गई और फरमान उस कांच का पैकर रखने वाली शोख मूर्ति के पीछे चलते हुए खुद को जाने किन निशात आफरी वादियों में देख रहे थे। अब्बा जान, ये आपके दोस्त फरमान पाकिस्तानी हैं, वो उनका तारुफ करवा रही थी। ओहो फरमान बेटा, आओ भैया, तुमने तो खूब राह दिखाई। मैं तो रोज़ ही तुम्हारा इंतज़ार करता और ख़ुद को मलामत करता कि तुम्हें तो एड्रेस दे दिया, मगर तुम्हारा एड्रेस लेना भूल गया। यस्तानी साहब ने बड़े तपाक अंदाज में उनका इस्तकबाल किया और बढ़कर गले से लगा लिया। वैसे अब्बा जान, आप दोनों की मुलाकात कितनी सदियों बाद हुई है? तुम्हारा क्या ख्याल है, कितनी सदियों बाद हुई है? यज़दानी साहब ने मुस्कुराकर उल्टा सवाल दाग दिया। आप दोनों के मिलने से तो यही पता चलता है कि कई सदियों बाद हुई है। वाह क्या बात है, देखा फरमान, हमारी बेटी का अंदाज़ा कितना दुरुस्त है। जी जी हाँ। फरमान चौंक गए। वो जो पहले ही उस ज़हरा जमाल की तरफ देख रहे थे, चौंक कर बोले। बहरहाल फरमान बेटे, ये मेरी बेटी मरियम है। आदाब। फरमान की निगाहें मरियम जैसा तकद्दुस रखने वाली लड़की पर उठी और रोबे हुस्न से फ़ौरन झुक गई और नीले कालीन में धंसे उसके खूबसूरत पैरों पर जाकर ठहर गई। और मरियम बेटे, ये फरमान बेटा है, तालीम की गर्ज से अमेरिका आया हुआ है, बड़ा अच्छा बच्चा है। वैसे अब्बा जान, इनके चेहरे पर तो नहीं लिखा हुआ। मरियम ने एक नज़र फरमान पर डाली। क्या बेटा? यज़दानी साहब हैरानी से मरियम को देखते हुए पूछ रहे थे। यही कि ये बहुत अच्छे बच्चे हैं। फिर कितनी ही देर उसकी खनकती शौक हंसी के जलतरंग बजते रहे और समातों में जाने कौन से एहसासात उनके हवासों को मगलूब करते हुए दिल की अथाह गहराइयों में जागजी हो गए कि वो कुछ भी ना कह सके, खामोशी से बस देखते रह गए। अच्छा मरियम बेटे, देखो तुम्हारी अम्मी ने नमाज़ पढ़ ली हो तो उनको यहाँ भेज दो और खुद जाकर अच्छी सी चाय बना लाओ। जी अच्छा। वो सादत मंदी से सर झुकाए बाहर निकल गई तो कमरे में फरमान को लगा जैसे अब कोई बाकी ना रहा हो। खूबसूरत नफीस कमरे की फ़िज़ा जो उसके वजूद से महक रही थी अब बिल्कुल वीरान हो गई थी। लेकिन यह सब उनके अपने दिल के अंदर हो रहा था, वरना तो सब कुछ वही था। कुछ देर बाद बिल्कुल उनकी बीबी जान की जैसी खातून हाथ में तस्बीह लिए अंदर आ गईं। फरमान उनके एहतराम में खड़े हो गए। यज़दानी साहब ने उनका तारफ़ कराया तो उन्होंने बिल्कुल बीबी जान वाले अंदाज में पेशानी चूमकर साथ लगाकर उनको प्यार किया तो ढेर सारा सुकून फरमान के अंदर उतर गया। वो बड़ी अपनायत और खलूस से उनके बारे में पूछ रही थी। कुछ देर बाद मरियम चाय के साथ ढेर सारे लवाजमात लिए आ गई। आसमानी सूट और आसमानी दुपट्टे में वो वाकई कोई आसमानी मखलूक लग रही थी। मासूमियत और शौक़ी ने मिलकर उसके हुस्न को अजीब ही रंग दे दिया था। नज़रें यूं बार बार उसके हसीन चेहरे की तरफ उठ जाती, गोया कोई मकनातीस किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचता है। चाय उसी तरह उसकी शौक़ छोटी छोटी बातों के दरमियान पी गई। चाय के बाद फरमान ना चाहते हुए भी उठ गए क्योंकि काफ़ी वक्त हो गया था। अरे वाह, आज हमने खालिस पाकिस्तानी खाना बनाया है और आप छोड़कर जा रहे हैं, कैसे पाकिस्तानी हैं? वो उनके डूबने का ख्याल किए बगैर खूबसूरत आंखें खोले उनको देख रही थी। हाँ फरमान बेटे, आज मरियम ने मकई की रोटी और साग बनाया है। फरीदा बेगम ने कहा तो फरमान के मुंह में पानी भर आया। एक अरसा ही तो हो गया था खालिस अपनी चीज़ें खाए हुए, और जनाब इतना लजीज बनाया है कि आप तमाम उम्र याद रखेंगे। मरियम अपनी तारीफ़ करते हुए बोली तो फरमान का जी चाहा कह दें कि तुम्हें देख कर तो रहबर राह भूलें, तुम्हें याद तो तब करेंगे जब तुम्हें भुला सकें। खाना वाकई बहुत लजीज था। उसके मरमरी हाथों का सारा हुस्न लज्जत बनकर खाने में जज्ब हो गया था और उस पर उसकी शौक खूबसूरत बातें। फरमान साहब, आपको पता ही है अंग्रेज़ कितने बदज़ौक़ होते हैं। एक दफ़ा ना एक अंग्रेज़ पाकिस्तान गया तो उसके मेज़बान ने उसे मकई की रोटी पर साग रख कर दिया। उस अंग्रेज़ ने साग खा लिया और रोटी ये कहकर वापस कर दी कि अपनी प्लेट वापस ले लो। फिर साथ ही उसकी हंसी के जलतरंग से फ़िज़ा गूंज उठी। फरमान और उसके वालिदैन मुस्कुरा दिए। गो कि ये लतीफ़ा काफ़ी पुराना था और बारहा सुना हुआ था, मगर आज उसके बताने पर बहुत अच्छा और नया लगा। लेकिन मैं ये प्लेट वापस नहीं करूँगा, बल्कि एक और साथ लेकर जाऊँगा। इतनी देर में फरमान के लहजे में पहली बार एतमाद आया था। ज़रूर बेटा जी, क्यों नहीं मरियम, जाओ फरमान के लिए तैयार कर दो साथ ले जाने के लिए। अरे नहीं खालाजान, मैं तो मजाक कर रहा था इनसे, रहने दें तकल्लुफ़। फरमान ने उठती हुई मरियम को रोक दिया। शायद उसका उठकर जाना अच्छा नहीं लगा था। खाने के बाद वो उठ गए, क्योंकि दिल नहीं चाह रहा था कि वो इस महफिल से उठकर जाएं, जिसको उस परी ने सजा रखा था अपने शौक़ रंगों से। अच्छा जी, अब इजाज़त दे चचा जान, आप इन लोगों को लेकर ज़रूर आइएगा। लाऊंगा मैं ज़रूर, लेकिन फरमान बेटा, क्या ये मुनासिब नहीं कि तुम ही आ जाया करो? यहाँ तुम्हें कम से कम घर का माहौल तो मिलेगा, वहाँ तो तुम अकेले होते हो। आ जाया करो जल्दी जल्दी। अंधा क्या चाहे दो आंखें। दिल ने झट हामी भर ली कि वो तो अब हर वक्त ही हाजिर रहना चाहते थे, मगर इखलाक ने जो पाबंदियाँ आयद कर रखी हैं, गो के कड़ी हैं मगर बहुत खूबसूरत हैं। इनसे ही ज़िंदगी में हुस्न है। खुदा हाफिज़। फरमान ने कनखियों से देखा। मरियम मेज़ से बर्तन उठा रही थी। जाने दिल के किस गोशे से शिकायत उभरी कि उसने पलट कर देखा ना खुदा हाफिज़ कहा। बेहिस दिल ने बरहमी से खिताब दे डाला।
یزدانی صاحب سے ہاتھ ملا کر گاڑی میں بیٹھنے لگے تو دل میں جیسے بہار آ گئی۔ وہ اوپر اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی الوداعی نگاہوں سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ زندگی سے بھرپور مسکراہٹ ان کے لبوں پر آ گئی۔ تمام راستہ وہ مسکراتے رہے۔ انہیں یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی انوکھا خزانہ پا لیا ہو۔ دل کی زمین سے خوشی کی کوپلوں نے انہیں سرشار کر دیا تھا۔ یقین احساسات کا ظہور ہوا تھا، یقین کیفیات کا ادراک ہوا تھا کہ وہ نیا نیا سا محسوس کرنے لگے تھے۔ گھر آ کر وہ مس سوزی سے ملے بغیر لیٹ گئے۔ آج وہ کسی دوسرے انسان سے مل کر اس ملاقات کے حسن کو زائل نہیں کرنا چاہتے تھے۔ آج تو ان کو یوں محسوس ہو رہا تھا گویا آج کا دن تھا ہی ان کے نام۔ موسم میں حسن ان کے لیے پیدا ہوا تھا۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ آن کی آن میں سارے فلسفے دھرے کے دھرے رہ گئے تھے۔ وہ ایک غیر اجنبی لڑکی چپکے سے غیر محسوس انداز سے دل کی مہمان بن گئی۔ یہ کیسا انوکھا احساس تھا کہ روح کا گوشہ گوشہ منور ہو گیا تھا۔ وہ اسی پیکرے ضیاء بار کو دیکھتے سو گئے۔ فرمان کی دنیا ہی بدل گئی تھی۔ جو امریکہ کبھی زہر لگتا تھا حسین لگنے لگا، عزیز ہو گیا۔ وہ خود حیران تھے کہ وہ شباب کے کس موڑ سے گزر رہے کہ لطیف سا درد شبنم بن کر دل کی پسماندہ پتیوں پر ٹپکنے لگا ہے۔ فرید بھی یہاں نہیں تھے۔ ان کو کسی طوفان میں آنے کی بددعا دے کر خود چلے گئے تھے۔ فرمان جانے کب تک کھوئے رہتے کہ مس سوزی کے فون نے اطلاع دی، فرمان جلدی سے نیچے آؤ کہ شاید پاکستان سے فون ہو۔ ہیلو جی فرمان۔ او نو۔ فون سن کر فرمان اندھا دھند بھاگے۔ راستے میں مس سوزی آئیں۔ اس گھبراہٹ اور تیزی کی وجہ سے جاننے کی کوشش کی مگر فرمان ہاں ہوں کرتے آگے بڑھ گئے۔ گاڑی فل سپیڈ پر چھوڑ دی۔ آج فاصلے بھی تو پھیلتے جا رہے تھے، سمٹنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ راستے میں ایک دو بار گاڑی بے توازن بھی ہوئی مگر غنیمت ہوا کہ کسی سے ٹکرا نہیں گئی۔ نگاہوں میں مریم کی صورت ابھر آئی۔ اف میرے خدا، جانے کتنی گہری چوٹیں آئی ہیں، کتنا پریشان ہوگی مریم۔ انہوں نے بیل پر ہاتھ رکھتے ہوئے سوچا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ افروز تھی، لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ اور آنکھوں میں شوق قندیلیں روشن تھی۔ فرمان اس کے اس اطمینان اور سکون کی وجہ جان نہ پائے۔ آداب۔ مریم نے گنگ کھڑے فرمان کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہرایا۔ اوہ آداب، کیسی ہیں؟ زیادہ چوٹ تو نہیں آئی ان کو؟ وہ جلدی سے بولے۔ اوہو، بڑی جلدی خیال آ گیا ان کا۔ چھت سے گری ہیں تو چوٹ تو یقیناً گہری آئی ہے۔ ڈاکٹر کا خیال ہے پاؤں میں موچ آ گئی ہے، جبکہ میرا خیال ہے دماغ میں چوٹ آئی ہے، جبھی تو بہکی بہکی حرکتیں کر رہی ہیں۔ وہ بڑے نارمل انداز میں بول رہی تھی۔ اوہو، یہ تو برا ہوا۔ آئیے دیکھتے ہیں ان کو جا کر۔ آپ ڈرائنگ روم میں تشریف رکھیں، میں ان کو وہیں لے کر آتی ہوں۔ فرمان بیٹھے نہیں، دیوار پر لگی پینٹنگ کو دیکھتے رہے۔ یہ دیکھیے۔ مترنم آواز پر فرمان گھومے تو مریم نے سفید روئی کے گالوں کی طرح نرم سی بلی ان کی گود میں ڈال دی۔ بلی کے پاؤں اور سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ فرمان حیرانی سے مریم کو دیکھنے لگے جو بلی کی پٹی درست کرتی بالکل ایک بچی لگ رہی تھی۔ تو یہ بلی صاحبہ چھت سے گری ہے؟ میں تو کچھ اور سمجھا تھا۔ کیوں کچھ اور سمجھے تھے؟ کیا میری بلی کی کوئی اہمیت نہیں آپ کے نزدیک؟ وہ خفگی بھری نگاہوں سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ ان کا جی چاہا کہ کہہ دیں تم کیا جانو کیا اہمیت ہے تمہاری اور تمہاری چیزوں کی اس دیار دل میں، مگر وہ کچھ بھی نہ کہہ پائے اور اس ملیح چہرے کو دیکھ کر رہ گئے جو ان کے جذبوں کے لمس کی لطافتوں سے قطعی ناآشنا تھا۔ خالہ جان اور چچا جان نظر نہیں آ رہے؟ فرمان انجانے سے فسوں سے آزاد ہوتے ہوئے بولے۔ آپ کو کچھ خبر بھی ہماری ہے کہ نہیں؟ وہ بڑی اپنائیت سے شکوہ کر رہی تھی۔ آپ کی خبر کے علاوہ اور کوئی خبر بھی کہاں ہے مجھے؟ فرمان دھیمی سی ادا میں اس کی گھنیری پلکوں کو دیکھ رہے تھے۔ ابا جان 2 ہفتوں کے لیے نیو یارک گئے ہوئے ہیں۔ جانے سے قبل آپ کو فون کرتے رہے مگر کوئی مس سوزی ہیں، کہہ رہی تھی کہ آپ گھر پر نہیں۔ جب بھی کرتے یہی جواب ملتا۔ وہ بلی کو قالین پر ایک طرف کونے میں بٹھاتی ہوئی بولی۔ اوہ سوری، وہ اصل میں کچھ تعلیمی مصروفیات میں اتنا محو ہو گیا کہ اپنا بھی دھیان نہ رہا سوائے ایک خیال کے۔ 2-3 ملاقاتوں میں فرمان کا اعتماد خاصا بحال ہو چکا تھا۔ اب بھی وہ گہری نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بول رہے تھے۔ اچھا، وہ کون سا خوش نصیب خیال ہے جو اتنی مصروفیت میں بھی آپ کو آتا رہا جبکہ اپنا بھی دھیان نہیں تھا؟ بلی کی خدمت سے فارغ ہونے کے بعد وہ صوفے کی نرم سی کرسی میں دھنس گئی۔ گہرے جامنی رنگ کے سوٹ میں اس کی شہابی رنگت بہت چمک رہی تھی۔ گہری نیلی جھیلوں میں اب قدرے سکوت تھا۔ ان کا دل چاہا کہہ دیں کہ وہ نشاط پرور خیال تمہارا ہی تو ہے، مگر وہ کچھ بھی نہ کہہ پائے۔ خالہ جان تو گھر پر ہیں نا؟ فرمان اس کے خوبصورت چہرے پر سے نگاہیں ہٹاتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ کر بولے۔ فرمان صاحب، یہ آپ میری بات میں دوسری بات کیوں کرتے ہیں؟ امی جان تو اپنے وظائف میں مصروف ہیں، فارغ ہونے پر ہی آنے والی ہیں۔ وہ چہرے پر آئی لٹوں پر سے ہٹاتی ہوئی وضاحتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی تو فرمان ان نگاہوں کے فسوں میں کھو کر کچھ بھی نہ کہہ پائے۔ اس بے خود کر دینے والے فسوں کے حصار میں جانے کب تک وہ رہتے کہ مریم کی امی آ گئی۔ وہ احتراماً کھڑے ہو گئے۔ آداب خالہ جان۔ انہوں نے جھک کر آداب کیا۔ جیتے رہو بیٹے، اتنے دن کہاں رہے؟ انہوں نے ان کے شانے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ اور امی جان اب بھی نہ آتے اگر میں ان کو اپنی مانوں کے ساتھ پیش آنے والے حادثے کی اطلاع نہ دیتی؟ مریم نے پھر شکوہ کنہ نظروں سے فرمان کو دیکھا تو دھیمی سی مسکراہٹ فرمان کے لبوں پر آ گئی۔
وہ تو کچھ اور ہی سمجھ کر آئے تھے۔ آپ کا شکوہ بجا ہے خالہ جان، مگر تعلیمی مصروفیات تھیں اور دوسرے ایک جھجک سی ماں تھی، وہ تو انہوں نے مبہم سا فون کر دیا اور میں پریشان ہو کر آ گیا۔ آنے پر پتہ چلا کہ ان کی بلی محترمہ علیل ہیں، ورنہ تو یہ ہمیں بھول ہی چکے تھے۔ مریم نے درمیان میں بات اچک لی تو فرمان ایک گہری سی نگاہ اس پر ڈال کر رہ گئے۔ انسان کو زندگی کی شاہراہ پر کسی موڑ پر ایسے لوگ مل جاتے ہیں جن سے مل کر زندگی سے پیار ہو جاتا ہے، اور پھر انسان خود کو تو بھول سکتا ہے مگر ان لوگوں کو نہیں۔ میرا مطلب ہے کہ فرمان ان گہری نیلی جھیلوں میں ڈوبے بڑے جذب سے بول رہے تھے، وہ روبرو ہو تو وہ خود کو فراموش کر دیتے تھے۔ سکینہ بیگم کی موجودگی کا احساس بھی نہ رہا، اور جب ہوا تو سنبھل گئے۔ میرا مطلب ہے خالہ جان اور چچا جان تو اتنے اچھے ہیں کہ ان سے مل کر مجھے اپنے والدین کی سی خوشی ہوتی ہے۔ اس گھر میں اتنا خلوص اور اپنائیت کا احساس ملتا ہے کہ بتا ہی نہیں سکتا، اور اسی لیے اتنا کم آتے ہیں، وہ بھی بلانے پر۔ فرمان جب سے آئے تھے مریم نے بارہا ان کے نہ آنے کا شکوہ کیا تھا، اور ہر بار فرمان نے چونک کر مریم کی جانب دیکھا کہ آیا اس شکوے کے پیچھے کوئی جذبہ بول رہا ہے یا محض رسماً کہہ رہی ہے، لیکن ان کو کچھ بھی محسوس نہ ہو سکا۔ چلو جانے بھی دو مریم، جب اس نے اپنی مجبوری بتا دی ہے تو پھر شکوہ کیسا؟ بیٹا اصل میں جب سے اس کے والد گئے ہیں نا، یہ بہت بوریت محسوس کر رہی تھی، اسی لیے روز ہی یہاں پر جو اس کے پاکستانی دوست ہیں ان کو فون کر کے بلا لیتی ہے۔ اب بلی کی چوٹ کے بہانے تمہیں بلا لیا اپنی بوریت دور کرنے کے لیے، سکینہ بیگم بتا رہی تھیں، اور فرمان بلندی سے پستی کی جانب آ رہے تھے۔ مریم نے محض اپنی بوریت دور کرنے کے لیے مجھے بلایا ہے۔ انہوں نے تو جانے کیا سمجھ لیا تھا، تاروں سے شہروں کو سجا لیا تھا، جانے کیوں دل بوجھل سا ہو گیا تو ان کا دل چاہا اٹھ کر واپس چلے جائیں۔ مریم بیٹے، تم نے میرے بیٹے کو چائے پانی بھی پوچھا کہ نہیں؟ جی نہیں خالہ جان، چائے کا قطعی موڈ نہیں ہو رہا، اب چلوں گا واپس، پڑھنا ہے ابھی۔ فرمان نگاہیں جھکائے سنجیدگی سے بول رہے تھے۔ ارے واہ، ایسے ہی چلوں گا؟ میں نے آپ کو باتیں کرنے کے لیے بلایا ہے۔ معذرت خواہ ہوں کہ میرے پاس باتوں کے لیے وقت نہیں، میں تو آپ کے فون کی وجہ سے پریشان ہو کر چلا آیا، ورنہ بہت کام ہے مجھے۔ پتہ نہیں مریم کو کچھ احساس تھا یا نہیں کہ فرمان روٹھ گئے ہیں، خفا ہو گئے ہیں، جانے کس بات پر۔ کیا وہ کام ہم سے زیادہ ضروری اور اہم ہے؟ فرمان نے چونک کر مریم کو دیکھا جو پلکوں کی چلمن اٹھائے ان کو دیکھ رہی تھی۔ اب وہ پھر الجھ گئے۔ ایک تو اس کی گہری جھیلوں میں جانے کیا فسوں تھا کہ بندہ ڈوب جاتا، اور کچھ باتوں میں ایسا سحر تھا کہ کوئی بچ کر جا ہی نہیں سکتا تھا۔ ایسا سب کے ساتھ ہوتا ہے یا پھر صرف ان کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ سمجھ نہ پائے۔ وہ کچھ بھی نہیں کہہ پا رہے تھے۔ اگر سکینہ بیگم یہاں نہ ہوتی تو شاید وہ اس بات کا جواب ایسا دیتے جو مریم کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیتا، مگر انہوں نے کسی بھی کمزور جملے کو لبوں کی حدود پار کرنے کی اجازت نہیں دی، صرف اتنا ہی کہہ پائے، کام اور آپ میں بہت فرق ہے مریم، کام کتنا ہی اہم کیوں نہ ہو انسان سے زیادہ اہم نہیں ہو سکتا۔ بات انہوں نے وہی کی تھی، مگر اس طرح کہ نہ مریم کچھ سمجھ پائی اور نہ ہی سکینہ بیگم کے پلے کچھ پڑا۔ اچھا چلے جانا بیٹا، چائے تو پی لو، ویسے بھی آج بہت سردی ہے، لگتا ہے آج خوب بارش ہوگی۔ تم لوگ بیٹھو، میں چائے بناتی ہوں۔ سکینہ بیگم اٹھ کر چلی گئیں تو فرمان کھڑکی کا پردہ ہٹا کر باہر کا موسم دیکھنے لگے۔ موسم کے تیور واقعی خاصے خطرناک تھے۔ گھنیرے بادل برسا ہی چاہتے تھے اور جانتے تھے کہ مریم پیچھے کھڑی ان کی پشت کو دیکھ رہی ہے، مگر وہ اب خود پہل کرنا نہیں چاہتے تھے۔ باہر کا موسم کے اندر کے موسم سے زیادہ خوبصورت ہے۔ کمرے کے گہرے سکوت میں اس کی آواز کا جھرنا بہنے لگا تو فرمان آہستگی سے پیچھے گہری نگاہوں میں اب بھی خفگی چھلک رہی تھی، مگر وہ بات ہی ایسی کر جاتی تھی کہ وہ گھوم کر رہ جاتے۔ اس کی ہر بات زبانی تھی۔ آپ اس کمرے اور کمرے سے باہر کے موسم کا موازنہ کر رہی ہیں یا میرے اندر کے موسم کا حال پوچھ رہی ہیں؟ فرمان نے جانے کس جذبے کے تحت پوچھا۔ واہ، آپ کے اندر کے موسم کی بھلا مجھے کیا خبر، میں تو کمرے کے موسم کی بات کر رہی تھی۔ موسم کے اثر سے مزید سرد ہو گیا ہے، بارش بھی شروع ہو گئی، آگ جلا ہی دوں۔ وہ بولتی ہوئی اٹھی اور آتش دان میں آگ جلانے لگی، مگر اس کی بے رخی کی سرد ہوا نے فرمان کے جذبوں کو سن سا کر دیا۔ مریم بیٹے آ کر چائے لے جاؤ، میں رات کے کھانے کا بندوبست کر لوں۔ باہر سے سکینہ بیگم کی آواز آئی تو وہ اٹھ گئی۔ فرمان صاحب آپ یہاں بیٹھ کر گرم ہوں اور میں چائے لے آؤں آپ کو مزید گرم کرنے کے لیے؟ گرم تو ویسے آپ پہلے ہی بہت ہیں۔ مریم نے مڑ کر شوخی سے فرمان کو دیکھا اور باہر نکل گئی۔ واپس آئی تو چائے کے دیگر لوازمات کے ساتھ ٹرالی گھسیٹ کر اپنی جانب کی اور فرمان کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ کر چائے بنانے لگی۔ سرخ شعلے اس کے رخساروں پر منعکس ہو کر اسے شعلہ جوالا بنا رہے تھے۔ وہ چائے بنا رہی تھی اور فرمان کی گہری نگاہیں اس کے چہرے پر منعکس ہوتے شعلوں کو دیکھ رہی تھیں۔ شکر کتنی فرمان صاحب؟ مریم نے جیسے ہی پلکوں کی چلمن اٹھائی، نگاہیں فرمان کی نگاہوں سے ٹکرا گئیں، لہجہ بھر کے لیے نگاہیں ملی اور جھک گئیں، مگر من آنگن میں کیا واردات گزر گئی تھی وہ خود بھی سمجھ نہ پائی۔ گرما گرم ماحول اس شدید سردی میں بے حد اچھا لگ رہا تھا، اور سب سے بڑھ کر وہ قریب تھا جو دل کو مطلوب تھا۔ لیمپ کی ہلکی سی روشنی میں آتش دان کے قریب بیٹھ کر مریم مسلسل بول رہی تھی اور اس کی باتوں سے خوشبو آ رہی تھی۔
कभी वो पत्तों पर बारिश के पानी से नज़म लिखने लगी और कभी तितलियों के रंगों को अपनी ज़ात पर सजाने लगती। आपको तितलियाँ कैसी लगती हैं? उसने अचानक सर उठाकर फरमान को देखा, जो उसकी बातों के सहर में खोए हुए थे। इससे कबल के वो उसके बचकाना से सवाल का जवाब देते वो खुद ही बोल पड़ी। मुझे तो तितलियों से इश्क है, तितलियों से और फूलों से। ये दोनों अपने अंदर ऐसा कुदरती हुस्न रखते हैं कि उनको देखकर मैं कुदरत की सना में मसरूफ़ हो जाती हूँ और उस मुसव्विर के अपने हुस्न के बारे में सोचने लगती हूँ। वो ज़ात वाहिद खुद कितनी बड़ी, कितनी हसीन होगी। ये देखिए, मैंने कितनी तितलियाँ अपनी किताब में बंद कर रखी हैं और फूल भी हैं। फरमान उसकी आवाज़ के बहते झरनों से मोती चुन रहे थे कि उसने एक किताब खोलकर उनके सामने रख दी, जिसके हर सफ़े के बाद एक तितली मुर्दा पड़ी थी और दूसरे पर खूबसूरत फूल चस्पा थे। तितलियों के सारे रंग उन सफ़हात पर चिपक चुके थे और फूलों की खुशबू उड़ चुकी थी। फरमान ने एक नज़र उस पर डाली, जो उनको ऐसे देख रही थी जैसे वो अभी उसकी खूब तारीफ़ करेंगे। कुदरती हुस्न को यूँ किताबों में मकीद करना इश्क की इंतहा है या इब्तदा? फरमान ने उसकी मुंतज़िर आंखों में देखते हुए कहा। इश्क की कोई मंजिल नहीं होती फरमान साहब, इस बहर की मौजें तो सदा ही बेकरार रहती हैं। रही बात इनको कैद करने की, तो ये इस ज़माने की बात है जब मुझे ना ज़िंदगी का शऊर था, ना मौत का इदराक। अब तो मैं फूलों और तितलियों को ज़िंदा देखना चाहती हूँ। मैं कोई सतरंगी तितली किसी फूल पर बैठी देखती हूँ तो मुझे ज़िंदगी बेहद हसीन लगती है। वो खूबसूरत भीगे लहजे में लफ्ज़ों से जहाँ आबाद कर रही थी। ऐसे में कौन था जो इतनी प्यारी लड़की को ना देखता, उससे प्यार ना करता? फरमान की निगाहें उठती, मगर फिर हुस्न के एहतराम में झुक जाती। फरमान मरियम की कुर्बत की निशात परवर सातों में सफ़र कर रहे थे। वो जाने कहाँ पहुँचे हुए थे कि बड़े ज़ोर की बिजली कड़की। वो चौंक कर होश में आ गए। मूसलाधार बारिश जा रही थी। मरियम आतिशदान में मज़ीद कोयले डाल रही थी। उन्हें मरियम को देखकर बहुत हैरत हुई कि वो अपने ख्यालों में इतने महव थे कि उनको एहसास ही नहीं हुआ कि कब मरियम उठकर गई और कब अपने शानों पर शाल डाल आई और कोयले ले आई। इसका मतलब है कि आपको अदब से भी लगाव है, फरमान ने शेल्फ पर मशहूर शायरों के मजमुआ कलाम को देखकर कहा। जी जनाब, मैं बहुत बाअदब लड़की हूँ। आप क्या जाने कि मैं क्या हूँ? यही तो जानना चाहता हूँ कि तुम क्या हो, फरमान ज़ेरे लब गुनगुनाए। रात का खाना तीनों ने साथ खाया। बाहर बारिश उसी तरह तेज़ी से जारी थी। सर्दी में इजाफा होता जा रहा था। फरमान सोच रहे थे कि क्या करें, कैसे जाएंगे। अच्छा खाला जान, अब मैं चलता हूँ। दिल तो नहीं चाह रहा था उठने को, मगर जाना तो था ही। बेटे, इतनी तूफ़ानी बारिश में किस तरह जाओगे? नहीं भाई, मैं तो इजाज़त नहीं दूंगी जाने की। सकीना बेगम ने साफ इनकार करके गोया उनके दिल की बात सुन ली थी। वो तो ठीक है खाला जान, मगर चला ही जाऊँगा, ज़रा बारिश थम जाए तो। वो बेदिली से बोल रहे थे। बस ज़रा सकीना बेगम रुक जाने को मज़ीद कहती तो वो सामने बिछे नरम गरम बिस्तर में घुस जाते और तमाम रात दरे जाना पर बैठे इस खिड़की से तेज़ बारिश को देखते और दुआ करते कि अब्रे करम आज इतना बरस के वापसी के तमाम रास्ते धुंधला जाए। मगर उनकी ख्वाहिश का दिया मरियम की बात ने बुझा दिया। जाने दे अम्मी, बारिश हो रही है तो क्या हुआ, ये कोई नमक के तो नहीं जो खुल जाएंगे। फरमान ने शिकवा कुना निगाहों से मरियम को देखा। वो उनकी अंदरूनी हालत से बेनियाज आग पर हाथ ताप रही थी। अब फरमान के लिए रुकना नामुमकिन था। जिसके लिए वो रुकना चाहते थे उसको ही परवाह नहीं थी, तो क्या फ़ायदा। अब तो चाहे क़यामत भी टूट पड़ती, वो रुकने को तैयार ना थे। शुक्रिया खाला जान, मैंने अर्ज़ किया था कि ज़रूरी काम है, इसलिए मुझे हर हाल में जाना है। बारिश भी धीमी हो गई है। फरमान ने खफा लहजे में बोलते हुए कनखियों से मरियम को देखा, जो ऐसे बेनियाज बनी हुई थी कि गोया इस कमरे में अकेली हो, किसी और से कोई ताल्लुक वास्ता ना हो या उनके आने जाने से कोई फ़र्क ना पड़ता हो। अच्छा खाला जान, इजाज़त दें, खुदा हाफिज़, फरमान कदरे बुलंद आवाज़ में बोले, मगर मरियम हनूज़ लापरवाह बैठी रही। उसका खूबसूरत चेहरा बेतासुर था। अच्छा खुदा हाफिज़ बेटा, गाड़ी बहुत एहतियात से चलाना। मैं तो चाहती थी कि आज यहीं रह जाओ, यहीं से यूनिवर्सिटी चले जाना। सकीना बेगम के इसरार पर एक बार फिर दिल डोल गया, मगर उन्होंने फ़ौरन दिल को खामोश करवा दिया। आपका कहना बचा है खाला जान, मगर मेरे नोट्स वगैरह तो घर पर हैं। बस दुआ करें कि खैरियत से पहुँच जाऊँ। खुदा हाफिज़। उन्होंने एक नज़र बेनियाज बैठी मरियम पर डाली और बाहर आ गए। तमाम रास्ता दिल बोझल रहा। वो मरियम के इस रवैये को कतई समझ नहीं पा रहे थे। घर आकर भी तमाम रात उनको नींद नहीं आई। आबी, क्या बात है, कुछ उदास हो? कुदसिया भाभी ने गौर से आबी को देखते हुए पूछा, जिसके खूबसूरत चेहरे पर हसीन शाम के साए लहरा रहे थे। उसने भीगी पलकें उठाकर मेहरबान सी कुदसिया भाभी को देखा, जो उसको सैयदा आपा की तरह चाहती थी और वो उनसे बात करके ऐसा ही सुकून महसूस करती जैसे बी जान या सैयदा आपा से करके। भाभी जान, मैं बहुत परेशान हूँ। आवाज़ भीग सी गई। क्यों, खैरियत तो है ना? ऐसी क्या बात है, बताओ मुझे। कुदसिया भाभी जो किचन की तरफ जा रही थी, आबी की परेशानी देखकर उसके करीब बैठ गईं और उसके दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए। रात को मैंने अजीब सा डरावना सा ख्वाब देखा है भाभी जान, तब से परेशान हूँ। ऐसा कौन सा ख्वाब देख लिया मेरी गुड़िया रानी ने? भाभी ने दुलार से उसके रुखसार छूते हुए कहा। भाभी जान, मैंने ख्वाब में देखा कि
کہ بولتے بولتے وہ رک گئی، آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ قدسیہ بانو حیرانی سے اس کے ہاتھ تھامے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا دیکھا آبی، بتاؤ نا۔ انہوں نے آبی کو ہلایا تو وہ چونک گئی۔ میں نے دیکھا بھابھی جان کہ میں ایک باغ میں سیر کر رہی ہوتی ہوں۔ ایک پھول مجھے بے حد بھا جاتا ہے اور میں اسے مالی سے چھپا کر اپنے دامن میں چھپا لیتی ہوں اور بھاگنا ہی چاہتی ہوں کہ کوئی اور وہ پھول مجھ سے زبردستی چھین لیتا ہے۔ میں روتی ہوں، چلاتی ہوں، وہ پھول اس ظالم سے مانگتی ہوں، مگر میرا دامن بھی تار تار ہو جاتا ہے اور ہاتھ بھی لہو لہان ہو جاتے ہیں، مگر وہ پھول مجھے واپس نہیں ملتا۔ میں روتی ہی رہ جاتی ہوں۔ بھابھی جان آج تک کبھی ایسا خواب نہیں آیا، میں بہت پریشان ہوں۔ بھابھی جان کہیں فرمان۔ آبی قدسیہ بھابھی کے گلے لگ کر تڑپ کر رو دی۔ نہیں نہیں آبی، آج کے بعد ایسی بات سوچنا بھی نہ، ہمارا فرمان بھلا ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں آبی، تم نے کیوں فرمان کے بارے ایسی بات سوچی؟ بری بات، تم ہر وقت اس کے بارے میں سوچتی ہوگی نا، تو اسی لیے تمہیں اس قسم کا خواب آیا۔ ایسے واہموں کو ذہن میں جگہ نہ دو۔ پتہ نہیں کیوں بھابھی جان آج کل الٹے سیدھے وہم ستاتے رہتے ہیں، میں ہول جاتی ہوں۔ اس کا تو ایک ہی حل ہے، مگر وہ تم سے نہیں ہو سکے گا۔ قدسیہ بانو معنی خیز انداز میں مسکرائیں۔ وہ کیا بھابھی جان؟ آبی پوری آنکھیں کھول کر قدسیہ بانو کو دیکھنے لگی۔ کہا نا تم وہ نہیں کر سکو گی۔ ایسی کیا بات ہے بھابھی جان کہ میں نہیں کر پاؤں گی؟ بتائیے نا۔ آبی بضد ہو گئی۔ وہ حل یہ ہے کہ تم فرمان کے بارے میں سوچا ہی نہ کرو۔ بتاؤ، کر سکو گی ایسا؟ آبی کا سر جھک گیا تو قدسیہ بانو نے اس کو تھوڑی سے پکڑ کر اٹھا دیا۔ بتاؤ نا، کر سکتی ہو ایسا؟ اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ سکتی ہو؟ قدسیہ بانو کا اصرار بڑھ گیا تو مارے حجاب کے آبی کچھ بھی نہ کہہ پائی اور اٹھ کر چلی گئی۔ اپنے بستر پر بیٹھ کر ہاتھوں کے پیالے میں منہ رکھ کر بیٹھ گئی۔ کیسی باتیں کرتی ہیں بھابھی جان؟ ان کا خیال تو میرے ساتھ پل کر جوان ہوا ہے، ان کی سوچ ہی تو میری زندگی کا محور ہے۔ بھابھی، اس محور کے گرد تو میری زندگی گھوم رہی ہے، یہ محور بھی مجھ سے چھن گیا تو میں کہاں جی پاؤں گی؟ بھابھی جان، وہ پھول کیوں چھن گیا میرے ہاتھ سے؟ کیوں آخر؟ آبی کھڑکی سے جھانکتے ہوئے چاند کو دیکھ کر سوچ رہی تھی۔ یہ خواب تو گویا روح میں پھانس بن کر اتر گیا تھا، جس کی چبھن ہر وقت تڑپاتی رہتی۔ کوسوں میل دور فرمان یہ نہیں جانتے تھے، یہ جو چاہنے والے ہوتے ہیں نا، یہ غیر معمولی حسیات کے مالک ہوتے ہیں۔ کوئی خواہ ہزاروں میل دور بھی ان کی محبت کی جانب نظر اٹھائے تو وہ حقیقت یا وہم کرچیاں بن کر خوابوں میں ڈھل کر روح کو زخمی کر دیتا ہے، اور ایسا ہی ہوتا ہے جو آبی کے ساتھ ہو رہا تھا۔ فرمان کو گئے 4 سال ہونے کو آئے تھے، دلوں میں شکوک جنم لینے لگے تھے، طبی چیم گویاں بھی وجود میں آنے لگی تھیں، اور اب تو فرمان خطوط میں بھی لاپرواہی برتنے لگے تھے۔ بس فون ہی اکثر کر دیا کرتے، جب بھی آگے جی شادی کا نام لیتے وہ بہانے تراشنے لگتے کہ ابھی پڑھائی بہت سخت ہے، ابھی تو وہ نام بھی نہیں لے سکتے، تو پھر آگا جی بی جان سے الجھ پڑتے۔ بیگم، اس سے زیادہ میں انتظار نہیں کر سکتا، حد ہوتی ہے کسی بات کی۔ ایسی بھی کیا مصروفیت کہ شادی کے لیے نہیں آ سکتا؟ مجھے آپ سے زیادہ فکر ہے آغا صاحب، ابھی کل ہی تو قدسیہ کے رشتے کی ایک خالہ اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آئی تھی، وہ تو قدسیہ نے خود ہی کہہ دیا کہ آبی کا رشتہ طے ہے، تو بات ختم ہوئی۔ بی بی جان صوفے پر بیٹھتی ہوئی بولی، بات رشتے کے آنے جانے کی نہیں بیگم، عمر ڈھلنے کی ہے۔ ہمارے خاندان کی یہ واحد لڑکی ہے جو اس عمر تک بین بیاہی ہے۔ باخدا ہم تو بے حد ندامت محسوس کرتے ہیں۔ سیدہ اور عابدہ بیٹی کے سامنے جاتے ہوئے، کیا کریں، خیال کریں گی وہ لوگ، وہ پھر میرے مرحوم بھائی کی روح بھی بے چین ہوگی کہ اس کی بیٹی اب تک بیٹھی ہے، وہ زندہ ہوتا تو اب سے کئی سال قبل آبی کی شادی ہو چکی ہوتی۔ آقا جی غصے میں بولے گئے، بات اصل یہ تھی کہ رات خواب میں ان کو اپنے مرحوم بھائی نظر آ گئے، اور ان کو یہ وہم ہو گیا تھا کہ شاید اپنی بیٹی کی شادی نہ ہونے کے باعث وہ ان کو نظر آئے ہیں۔ بس آغا صاحب 1-1.5 سال کی تو بات ہے، کہہ رہا تھا بعد میں باہر کا نام بھی نہیں لوں گا۔ بی جان نے جلدی سے یقین دہانی کرائی۔ اس بار جب فرمان آیا تو کچھ بدلا سا تھا، کہیں انجانے میں وہ کوئی غلطی نہ کر بیٹھے۔ اور سن لو صالحہ بیگم، اگر تمہارے بیٹے نے کوئی ایسی ویسی حرکت کی جس کی وجہ سے مجھے اپنے مرحوم بھائی بھاوج کے سامنے شرمندہ ہونا پڑا، تو خدا کی قسم وہ اس گھر کی دہلیز پار نہیں کر سکے گا، یہ یاد رکھیے گا، اور بیٹے کو بھی بتا دیجیے گا۔ آغا جی اٹھ کر ٹہلنے لگے تو بی بی جان حیرانی سے شوہر کو دیکھنے لگی۔ مجھے آپ کی اس بات سے بہت دکھ ہوا ہے آغا صاحب، فرمان میرا بیٹا ہے، اس کی رگوں میں ہمارا خون ہے، وہ کبھی کوئی غلط بات نہیں کر سکتا۔ آپ بے فکر رہیے، آپ نے اتنی بڑی بات کہہ ڈالی ہے کہ میرا دل ہول گیا ہے، میرا فرمان کوئی ایسی ویسی حرکت کر ہی نہیں سکتا۔ بی بی جان کے لہجے میں ہلکا سا تفاخر نمایاں تھا، بیٹے پر اتنا پختہ بھروسہ مشیت ایزدی کو نہیں بھایا تھا۔ خدا کرے بیگم آپ کا اعتماد بحال رہے، آغا جی نے خلوص سے کہا تو بی بی جان آمین کہتی اٹھ گئیں۔ فرمان کی طرف سے ایک بار پھر شادی سے انکار نے آغا جی اور بی بی جان کو فکر مند کر دیا تھا۔ وہ سبھی پریشان تھے، خواہ ظاہر کرتے یا نہ کرتے، مگر سیدہ اس بار تو خاصی پریشان ہو گئیں۔ رحمان، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ لو اتفاق دیکھو کہ مجھے بھی آج تم سے بہت اہم بات کرنی ہے، چلو ایسا کرو پہلے تم بات کرو۔ رحمان نے مسکرا کر اخبار ایک جانب رکھ کر سیدہ کو دیکھا تو وہ کچھ پریشان نظر آ رہی تھی۔ ہائے، تم تو پریشان لگ رہی ہو، کیا بات ہے؟ رحمان اٹھ کر بیٹھ گئے۔
اور تو کوئی پریشانی نہیں، بس فرمان کا مسلسل انکار پریشان کر رہا ہے۔ کہیں خدا نہ خواستہ وہ سیدہ بیگم ایک تو یہ تم عورتوں کے وہم جو ہوتے ہیں نا، وہ رسی کو سانپ ثابت کر کے ہی دم لیتے ہیں۔ ارے بھائی پڑھنے گیا ہے، فارغ ہو کر لوٹ آئے گا، کر لینا تم لوگ اپنے ارمان پورے، اس میں فکر کی کیا بات ہے؟ آبی کو یہیں رہنا ہے، سب کو معلوم ہے کہ وہ فرمان سے منسوب ہے، اور یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ فرمان تعلیم کی غرض سے باہر گئے ہوئے ہیں۔ پھر بھی فرمان جوان ہے، ناسمجھ ہے، وہاں کا ماحول کیسا ہے آپ کو خبر ہے، کہیں وہ بھٹک نہ جائیں۔ اگر ایسا ہوا تو رحمان میری بہن آبی کا کیا ہوگا؟ وہ تو سیدہ بیگم روحاسی ہو گئی۔ رحمان کچھ دیر خاموشی سے ان کو دیکھتے رہے۔ اس امکان کو تو وہ بھی نظر انداز نہیں کر سکتے تھے۔ وہ خود ایسے دور سے گزر چکے تھے، مگر پھر بھی وہ سیدہ پر کوئی خدشہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ دیکھو سیدہ، اللہ تعالیٰ سے ہمیں بہتری کی امید رکھنی چاہیے، کیونکہ وہ جو ہمارے حق میں کر رہا ہوتا ہے نا، وہی بہتر ہوتا ہے، خواہ ظاہر وہ ہمارے حق میں نہ ہو۔ فرمان ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، وہ آغا جی کو جانتا ہے۔ تم فضول میں واہموں کو اپنے دل میں جگہ نہ دو تو بہتر ہے۔ پھر رحمان کتنی ہی دیر سیدہ کو سمجھاتے رہے تو وہ پرسکون ہو گئی۔ اب آپ بتائیں کیا بات ہے؟ سیدہ اب پرسکون ہو گئی تو رحمان کو دیکھنے لگی۔ ابھی تک یاد ہے تمہیں بات؟ رحمان مسکرائے۔ کس طرح بھول جاتی؟ وہ بات یقیناً خاص ہوگی جو آپ نے اتنے خاص انداز میں کہی ہے، اب بتائیں۔ رحمان سوچتی آنکھوں سے سیدہ کو پھر ان کے قریب کر کے کھڑے ہو گئے۔ وہ بات خاص تو ہے، مگر رحمان پھر سوچ میں پڑ گئے۔ اچھا یہ بتاؤ، تم عورتوں کا دل کتنا بڑا ہوتا ہے؟ رحمان کی بات پر چونک کر سیدہ نے ان کو دیکھا، پر ان کی نگاہوں میں اپنے لیے خلوص دیکھ کر پرسکون ہو گئیں۔ عورت کا دل تو سمندر کی طرح وسیع اور گہرا ہوتا ہے رحمان، لیکن آپ کو عورت کے دل کی وسعت اور گہرائی کا خیال کیوں کر آیا؟ سیدہ سوالیہ نگاہوں سے ان کو دیکھنے لگیں۔ لیکن بیوی کا دل تو کوزے سے بھی چھوٹا ہوتا ہے۔ رحمان نے شوق نگاہوں سے ان کو دیکھا۔ جی میں مانتی ہوں کہ عورت کا دل بیوی بن کر چھوٹا ہو جاتا ہے، وہ ہر قسم کی محبت میں تقسیم برداشت کر لیتی ہے، مگر شوہر کی محبت میں نہیں۔ اس سلسلے میں تو عورت کا دل کوزے سے بھی کئی گنا چھوٹا ہوتا ہے، اس بات کا تو مجھے بھی اعتراف ہے۔ سیدہ بولتی رہیں اور رحمان خاموشی سے ان کو دیکھتے رہے۔ اس گھر میں جہاں ہر کوئی فرمان کے لیے پریشان تھا کہ وہ وہاں کوئی گڑبڑ نہ کر دے، وہاں ایک ہستی ایسی بھی تھی کہ جو چاہتی تھی کہ فرمان وہیں رہ جائیں یا وہیں شادی کر لیں تاکہ ان کی مراد پوری ہو جائے۔ وہ تھی عذرا بیگم، جو دل سے چاہتی تھی کہ فرمان آبی سے شادی کرنے سے انکار کر دیں اور وہ شہزاد کے لیے مانگ لے، اور ایسی صورت میں جب کہ فرمان آبی کو چھوڑ دیں گے تو گھر میں شہزاد کے علاوہ آبی کے لیے کوئی بہتر لڑکا نہیں ہوگا، سب حتیٰ کہ آبی بھی خوشی سے مان جائے گی۔ اس لیے اس بار بھی جب فرمان نے مزید مہلت مانگ لی تو ایک زومانی سی مسکراہٹ ان کے لبوں پر آ گئی۔ ویسے فرمان کہتا کیا ہے؟ عذرا بیگم نے تہہ کیے ہوئے کپڑے الماری میں رکھ کر شوہر کو دیکھا۔ انہوں نے کتاب پر سے نظریں ہٹا کر بیوی کو دیکھا اور پھر کتاب دیکھنے لگے۔ کہنا کیا ہے؟ کہتا ہے بس 1 سال کی بات ہے، تعلیم ختم ہو جائے تو وہ فوراً آ جائے گا۔ یاسین احمد کی یہ دلیل ان کو مطمئن نہیں کر پائی۔ وہ کچھ دیر سوچتی رہیں، پھر بولی، آپ مانیں یا نہیں مانیں، دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ کیا مطلب ہے تمہاری اس بات سے؟ یاسین نے تیکھی نگاہوں سے ان کو دیکھا۔ مطلب کیا ہونا ہے بھائی؟ ظاہر ہے فرمان جوان جہان ہے، آخر کب تک؟ عذرا بیگم سوچ سمجھ کر بات کیا کرو، فرمان ایسی کوئی حرکت کر ہی نہیں سکتا جس سے خاندان کی ناموس پر حرف آئے، اور تم ایسے کسی خدشے کا اظہار بی بی جان یا آغا جی کے سامنے نہ کر بیٹھنا، دونوں بہت حساس ہو رہے ہیں فرمان کے معاملے میں۔ یاسین احمد بیوی کی عادت جانتے تھے، اس لیے تنبیہ کر رہے تھے۔ مجھے تو کوئی ضرورت نہیں بات کرنے کی، لیکن یاسین امکانات پر غور کرنا ہی دانش مندی ہوتی ہے۔